إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمدللہ آج 27 اور 28 ذوالحجہ 1434 ہجری کی درمیانی رات 2 نومبر 2013 اور ہفتے کا دن ہے. پچھلے ہفتے ہم نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حاضری سے متعلق تقریباً 87 منٹ گفتگو کی تھی، جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو اپلوڈ ہو چکی ہے. مسئلہ نمبر 54C کے نام سے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. آج انشاءاللہ تعالی اسی لیکچر کا آخری حصہ یعنی پورشن نمبر 3 ڈسکس کریں گے، اور ہماری آج کی گفتگو جو ہے یہ مسئلہ نمبر 54D کے نام سے اہل سنت پاک.com پر قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس کا حصہ نمبر 2 اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ. آج کی گفتگو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں پچھلے ہفتے جو ہم نے گفتگو کی تھی 2-4 منٹ میں اس کا بلیو پرنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ابتدائی خاکہ. کہ مسئلہ نمبر 54C کے اندر ہم نے پہلے 31 منٹ میں تمہیدی گفتگو کی تھی، جس میں پینڈولم کی 2 ایکسٹریمز، ایک طرف امام احمد ابن تیمیہ المتوفہ 728 ہجری اور ان کے جذباتی قسم کے فالورز، اور دوسری ایکسٹریم پر امام ابو الحسن علی السبکی المتوفہ 756 ہجری اور ان کے جذباتی فالورز. ان دونوں کے نظریات کا تحقیقی جائزہ لیا تھا، اور جس کی جتنی حق بات تھی وہ قبول کی تھی، اور جو کتاب و سنت سے اور سلف کے منہج سے ٹکراتی تھی اس کا ہم نے الحمدللہ تحقیقی جائزہ لیا تھا. اور پھر اس سے اگلے 15 منٹ میں فضائل مدینہ پر میں نے 8 صحیح الاسناد احادیث اور اس سے متعلقہ صحیح احکام و مسائل اور عقائد کو ڈسکس کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ 2 احادیث فضائل مکہ پر بھی بیان کی تھیں، اور اس چیز کو بھی ایمفسائز کیا تھا کہ اگرچہ بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث کی روشنی میں فضائل مدینہ فضائل مکہ سے زیادہ ہے، لیکن اس کی بنیاد پر کوئی شخص مکہ شریف کی توہین نہیں کر سکتا. مکہ اور مدینہ دونوں ہی ہمارے لیے قابل احترام ہے الحمدللہ. پھر اس سے اگلے 25 منٹ میں نے 5 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے تھیں، پرٹیکولرلی مسجد نبوی کے جو فضائل ہیں ان کو ان ڈیٹیل ڈسکس کیا تھا. اور اسی کانٹیکسٹ میں وہ مشہور حدیث جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ 3 مساجد کے علاوہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے کسی اور جگہ کا سفر اختیار مت کرو، اس کی ٹرو ایکسپلینیشن فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر میں نے بیان کی تھی الحمدللہ. اور پھر آخری 16 منٹ میں کلرڈ تصاویر کے ذریعے مسجد نبوی کا اور روضہ شریف کا مکمل تعارف اور حاضری کا صحیح طریقہ، اور اس سے متعلقہ جو غلط نظریات موجود ہیں، خصوصاً آج کل جو انٹرنیٹ کے اوپر اور ہمارے یہ پرنٹنگ میڈیا کے اندر بھی ایک بالکل فیک اور جعلی اور جھوٹی تصویر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مشہور کر دی گئی ہے، اس کو بیان کیا تھا. اسی طریقے سے اس قسم کے دیو مالائی قصے کہانیاں کہ گنبد کے اوپر یا خانہ کعبہ شریف کے اوپر کوئی پرندہ نہیں بیٹھتا، یہ بالکل جھوٹی بات ہے، اس کا بھی میں نے رد کیا تھا.
آج کی گفتگو سے پہلے میں پھر وہی بات ریپیٹ کر دوں کہ بھائیو، جہاں تک مزارات پر حاضری کا معاملہ ہے اور گنبد خضرا کا صحیح حکم کیا ہے، اور قبروں پر مسجدیں بنانے کے لیے جو مسجد نبوی کے ساتھ ایڈجسنٹ روضہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے جو لوگ سہارا لیتے ہیں، تو اس میں کتنی بات حق ہے اور کتنی بات جھوٹی شامل کر دی گئی ہے، اس کو میں الگ سے 2 گھنٹے کی گفتگو پچھلے سال یہیں پر ربیع الاول 1433 ہجری میں 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات کو ڈسکس کر چکا ہوں، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مسئلہ نمبر 63 کے نام سے اپلوڈ ہے، اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے اسی ٹاپک کے اوپر، وہ ہر بھائی کو لیکچر کے اینڈ پہ ہم دے بھی دیتے ہیں۔ ریسرچ پیپر نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں، اور یہ PDF فارم میں ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر 3 MB کی فائل ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قبروں پہ جانے کا مقصد کیا ہے اور مزارات کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور جو لوگ قبر رسول پر جو گنبد رکھا گیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 650 سال کے بعد اس کو بنیاد بنا کر جو احادیث کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ بیان کیا۔ تو وہ ریسرچ پیپر بھی آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، اور وہ لیکچر بھی مسئلہ نمبر 63 سن سکتے ہیں۔ بھائیو انشاءاللہ تعالی آج ہم امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی فضیلت اور اس کی اہمیت قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس کانٹیکسٹ میں قرآن پاک کا حوالہ بھی انشاءاللہ آیات کا دے دوں گا، پلس 12 صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور اسی کو ڈسکس کرنے کے دوران 10 ضعیف الاسناد اور من گھڑت روایات ان کو بھی میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا، اور 2-4 جو عوام کے اندر جھوٹے قصے کہانیاں اور واقعات مشہور ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تعالی میں فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر خود اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے حق بات بیان کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے، یا میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com، اس پہ بھی میں الحمدللہ روزانہ درجنوں ای میلز کے جواب دیتا ہوں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اب آ جائیے بھائیو آج کی گفتگو کی طرف۔ بھائیو اس بات پہ اہل سنت کا اور اہل تشیع کا بلکہ پوری امت کا اجماع ہے، اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع، اور پوری امت کا یہ اجماع ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اللہ میں سے ایک اللہ کی نشانی ہے۔ یہ پرٹیکولرلی قرآن کی ٹرم ہے، شاعر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں پرٹیکولر قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بھی شاعر اللہ ڈسکس کیا، اسی طریقے سے مصحف شریف یعنی یہ قرآن پاک جو ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے، اگرچہ یہ پرنٹنگ ہمارے ملک پاکستان میں ہوئی ہے، لیکن اس وقت جو میرے ہاتھ کے اندر قرآن پاک ہے، چاہے وہ پاکستان سے یا سعودی عرب سے کہیں سے بھی شائع ہوا ہو، یہ مصحف جو ہے یہ بھی شاعر اللہ ہے۔ اسی طریقے سے صفا اور مروہ کو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال کیا کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حج اور عمرے کے لیے جو جانور ساتھ لے کے جائے جاتے ہیں، تو ان ہدی کے جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ ڈکلیئر کیا ہے قرآن کے اندر الحمدللہ۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، سورۃ الحج کی آیت نمبر ہے 36، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم، اور قربانی کے جانور جو اونٹ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شاعر اللہ ڈکلیئر کر دیا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کیونکہ وہ اللہ کی راہ کے لیے وقف ہوئے ہوئے جانور ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، جس طرح کہ خانہ کعبہ ہے یا مصحف شریف ہے یا اسی طریقے سے صفا اور مروہ۔ اور اس کا کلائمیکس بھی اسی سورۃ الحج کی آیت نمبر 32 کے اندر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خانہ کعبہ اور ہدی کے جانور
جو حج اور عمرے کے لیے ساتھ لے جائے جاتے ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں پرٹیکولر یہ آیت ہے سورۃ الحج میں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو کوئی تعظیم کرے گا شعائر اللہ کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ دلوں کے تقوی سے۔ تو تقوی کا ایک لٹمس ٹیسٹ تو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جو لوگ اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پست رکھتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا۔ اور ایک لٹمس ٹیسٹ یہ بھی آیا تقوی کا کہ پرہیزگار وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ کا جانور وقف ہو چکا ہے، جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو چکی ہے، چاہے وہ جانور ہے، اس کا احترام کرنے والا ہے، خانہ کعبہ کا احترام کرنے والا ہے، تو وہ شخص بھی متقی اور پرہیزگار ہے۔ اندازہ کریں، اللہ اکبر۔ تو بھائیو، اگر یہ ساری چیزیں شعائر اللہ ہے تو ان سے بدرجہ اولا قرآن سے یہ تھیم پتہ چل گئی، مزاج کا پتہ چل گیا قرآن کے، کہ جو جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھتی ہیں وہ شعائر اللہ ہے۔ تو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تو بہت بڑا شعائر اللہ ہے، الحمدللہ۔ اور بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہے ان چیزوں کا احترام کرنا، اس کی اگر جھلک دیکھنی ہو تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کئی احادیث موجود ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں، جو دنیا میں زندگی تھی، ویسے تو آج بھی زندہ ہے اپنی قبر مبارک میں برزخی حیات کے ساتھ، اس کا ہمیں شعور نہیں ہے، اس دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں، آخرت کی زندگی کے ساتھ۔ لیکن اس دنیا میں جو لیونر ایئرز کے اعتبار سے 63 سالہ زندگی، چاند کے اعتبار سے، اور سولر ایئر سورج کے اعتبار سے جو 61 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی گزری، اس زندگی کے اندر بھی صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کا احترام کیا، اور ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات تھے ان کا بھی احترام کیا۔ اب یہ الگ سے ایک پورا ٹاپک ہے، اس میں 1.5 گھنٹے کی گفتگو کر چکا ہوں، مسئلہ نمبر 43 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل۔ اس میں سے ایک میں نے توسل اور وسیلے کا ذریعہ تبرکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈکلیئر کیا تھا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں۔ اس میں سے ایک دو باتیں میں بتا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، کتاب الشروع چیپٹر میں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2731 اور 2732، صلح حدیبیہ کے موقع کی یہ حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر۔ عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافروں کی طرف سے ان کے ایلچی بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے وہاں پر ایک منظر دیکھا، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے۔ بہرحال اس کا لب لباب یہ تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن، تھوک مبارک بھی زمین پر نہیں گرتا تھا، صحابہ کرام اس کو لے کر اپنے جسم پر ملتے تھے، اور اگر کسی کو وہ وضو کا پانی نہ ملتا تو وہ دوسرے صحابہ کے جو تری ہے اس سے مل کر تو اپنے جسم پر ملتے تھے، تبرکات حاصل کرتے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کے سامنے ہوا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا، لہٰذا یہ کتاب و سنت میں وہ چیزیں جس طرح باقی حجت ہے، یہ بھی حجت ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5409 نمبر حدیث ہے، اسماء بنت ابی بکر جو سیدہ عائشہ کی بہن تھیں، سیدہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد ایک کرتا نکالا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس یہ تھا، ان کی وفات سے پہلے میں نے ان سے یہ کرتا لے لیا، اور ان کی وفات ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 47 سال کے بعد، تو یہ ایٹ لیسٹ 50 سال کا تو واقعہ بنا۔ تو اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں میں نے یہ کرتا لے لیا ان سے، یہ صحابیہ ہیں اور عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں سے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں۔
تو وہ کہتی ہیں کہ یہ کرتا میں نے سیدہ عائشہ سے لے لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون جو ہے مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں، یعنی اس کو پانی میں ڈبو کے اس کا جو پانی ہے اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو شعار اللہ سمجھتے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان۔ اس طرح کی کئی مثالیں میں نے بخاری اور مسلم سے، پسینہ مبارک کی اور چیزیں میں نے اس میں لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی ہیں۔ اور اسی لیکچر میں میں نے صحیح بخاری سے 10 احادیث پیش کی تھیں، اوپر تلے بالکل اکٹھی، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 483 نمبر سے لے کر 492 نمبر تک، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر حج پر جایا کرتے تھے تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا تو جن جن جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر نماز پڑھی تھی یا کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کی تھی، وہ جب بعد میں بھی حج کے لیے جایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 63 سال تک وہ زندہ رہے اور اکثر سال وہ حج کیا کرتے تھے اور امیر حج ہوا کرتے تھے، تو وہ ہر سال سفر کے لیے جب جایا کرتے تھے تو بخاری میں یہ 10 احادیث موجود ہیں کہ ان جگہوں کو وہ تلاش کر کر کے ان جگہوں پر نماز پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ تابعی کہتے ہیں کہ بعض جگہ مسجدیں بنی تھیں، وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، مسجد سے باہر جو مختلف جگہ پر پتھر تھے وہاں نماز پڑھتے تھے، اور بعض جگہ برساتی نالے تھے جو خشک ہو چکے ہوئے تھے، ان برساتی نالوں میں اتر کر نماز پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزرے تھے اس وقت یہ نالہ نہیں تھا، اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی تو وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس پر باب باندھا ہے امام بخاری نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جگہوں کو تلاش کر کر کے ان پر نماز پڑھنا، یعنی یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ہے، وہ ان جگہوں کو بھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی شعار اللہ سمجھتے تھے۔ اور اسی پھر لیکچر میں نے امام احمد ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری ان کی سخت گرفت کی تھی کہ انہوں نے اسی عمل کی وجہ سے معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ ان کو معاف کرے، انہوں نے اپنی کتاب اقتداء صراط مستقیم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق مکتبۃ الشاملہ میں 390 نمبر صفحہ کے اوپر، اور دارالاسلام سے بھی کتاب اردو ترجمے سے شائع ہو چکی ہے، انہوں نے سیدنا ابن عمر کو بدعتی ڈکلیئر کیا تھا اس عمل کی وجہ سے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو میں نے پھر اس کی گرفت کی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو باب باندھ رہے ہیں، اور ایک مولوی جو امام بخاری کے بھی 500 سال بعد آ رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 700 سال کے بعد آ کر وہ صحابہ کو بدعتی ڈکلیئر کر رہا ہے، اس صحابی کو جس کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رجل صالح، عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے۔ تو یہ سخت زیادتی ہے، اور دور حاضر میں اہل حدیث مکتبہ فکر کے ہی بہت بڑے عالم شیخ زبیر علی زئی صاحب آج کل سخت بیمار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرمائے۔ میں پرسوں بھی گیا تھا، اب ان کو جنرل ہاسپٹل جو راولپنڈی میں شفٹ کر دیا گیا، ابھی تک وہ ICU پہ ہیں اور ان کی حالت کافی کریٹیکل ہے۔ تو ان سے میں نے ٹیلی فونک ڈسکشن کی اور ان کی مرضی سے ان کی ٹیلی فون کال ریکارڈ کی، تقریباً 40 منٹ کی۔ تو اس کال کے شروع میں انہوں نے کہا کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر امام ابن تیمیہ کے نظریات کو قرآن و سنت کی روشنی میں مردود سمجھتے ہیں، یہ بالکل ان کے نظریات کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب میں یوٹیوب پہ وہ کال بھی اپلوڈ کر دوں گا، کیونکہ ان کی اجازت سے وہ ریکارڈ ہوئی ہے، اس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ میری باتیں ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ آج کے حوالے سے قرآن پاک سے ثبوت ہو گیا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ 12 صحیح الاسناد احادیث کو اور اسی کانٹیکسٹ میں 10 ضعیف الاسناد احادیث کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب بھائیو، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 صحیح الاسناد حدیث اور اسی کانٹیکسٹ میں 10 ضعیف الاسناد حدیث اور کچھ من گھڑت قصے اور کہانیاں، ان کو بھی میں انشاءاللہ ایمانداری کے ساتھ فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور بھائیو، یہ جو 12 صحیح الاسناد احادیث ہیں، یہ میں نے کوئی الٹپ ایٹ رینڈم نہیں لکھ لی ہیں بیان کرنے کے لیے، ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہے تاکہ بات سمجھ آئے۔ اور یہاں شروع ہی میں ایک دماغ سے شیطانی وسوسہ اور کیڑا نکال دوں، کیونکہ اکثر لوگ ان چیزوں کو پھر ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ جی حدیث تو حدیث ہوتی ہے، یہ صحیح اور ضعیف کیا چکر ہوا؟
اس کو انشاءاللہ میں بعد میں بھی ڈسکس کروں گا، لیکن شروع میں ایک معاملہ میں یہاں پر کلیئر کر دوں کہ یہ بات یاد رکھیے، جب صحیح حدیث بولا جاتا ہے تو یہ امپلائڈ ہوتا ہے اس کے اندر کہ اس سے مراد صحیح الاسناد احادیث ہے، کہ سند کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں ہم۔ اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے تو یہ امپلائڈ ہے کہ اس سے مراد ہے ضعیف الاسناد احادیث، جن کی سند ضعیف ہے۔ جس حدیث کی سند صحیح ہوگی وہ حدیث صحیح ہوگی، اور جس حدیث کی سند ضعیف ہوگی وہ سند ضعیف ہوگی، اور حدیث تو ہوگی نہیں۔ وہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی حدیث کی بڑی گستاخی کرتے ہیں، کہتے ہیں ضعیف حدیث، تو ضعیف حدیث سے مراد ضعیف سند ہوتا ہے کہ بھئی یہ کمزور ہے یا موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ جب کوئی حدیث صحیح ہوگی چاہے اس کی سند ضعیف بھی ہو، لیکن اگر اس کی کوئی صحیح سند کسی اور کتاب میں بھی مل جائے تو پھر ہم اس ضعیف سند والی حدیث کو بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی سند ضعیف ہے لیکن حدیث صحیح ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ پھر تو چکر ہی کوئی نہ رہا، ہم تو حدیث ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر کوئی حدیث ایسی ہے جس کی کوئی بھی صحیح سند موجود نہیں ہے پوری دنیا کے اندر، تو بھائی وہ پھر حدیث تو نہ ہوئی۔ اور میں آج وہ مثال دوں گا کہ ایسی ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ اگر ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہ کریں تو ہمارا ایمان ہی ضائع ہو جائے ان حدیثوں کو مان کے۔ تو اصول محدثین پر، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا اہل تشیع کے اصول نہیں، پہلے 300 سال کے محدثین کے اصول پر اس کی سند کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ لہٰذا اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، وہ پہلے 300 سال کے محدثین تو ہمارے مشترکہ ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب میں آپ کو مثال کے طور پر ایک حدیث بتاتا ہوں کہ ہم کتنی ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اگر سند ضعیف بھی ہو اور اس کی صحیح حدیث کوئی صحیح سند سے مل جائے تو ہم اس حدیث کو صحیح ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2140 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدے کو جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ اب اس کی سند سنن ابی داؤد میں پکی ضعیف ہے، کیوں کہ اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان کی روایت جو ہے سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول موجود ہے، امام مسلم نے اپنی کتاب کے شروع میں ہی لکھ دیا کہ یہ پیٹ رول ہے جب تک سما کی تصریح نہ ہو۔ یہ میں انشاءاللہ بعد میں بھی ڈسکس کروں گا اس چیز کو۔ لیکن اسی حدیث کی ایک صحیح سند بھی موجود ہے سنن ابن ماجہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1853 کسی اور صحابی سے، اور یہی حدیث جو ابو داؤد میں ہے اس کی سما کی تصریح بھی سنن الکبری البہیقی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 14482 نمبر حدیث سنن الکبری البہیقی کے اندر، وہاں پر سما کی تصریح کر دی ہے شریک القاضی نے، انہوں نے حدثنی سے حدیث بیان کی ہے، یہاں پر وہ ان سے کر رہے ہیں اور وہاں انہوں نے سما کی تصریح کر دی۔ لہٰذا اب ابو داؤد میں اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے لیکن ہم اس کی سند کو ضعیف کہتے ہیں، حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی حدیث ایسی ہے جس کی صحیح سند دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے تو پھر اس کو تو نہیں لیا جا سکتا، وہ تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے۔ ورنہ یہاں پر پھر ایک کڑوی بات ہے کہ المصنف ابن ابی شیبہ کا جو سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہے اس چیپٹر کا نام ہی ہے کتاب الرد علی ابی حنیفہ، کہ یہ چیپٹر رد ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان فتووں پر جس میں وہ رسول اللہ کی مخالفت کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہی الفاظ کے ساتھ۔ اب جب یہ آتا ہے چیپٹر سامنے تو پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی کہتے ہیں نہیں اس میں فلاں روایت ضعیف ہے، اس میں فلاں روایت ضعیف ہے۔ تو بھئی جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ صحیح اور ضعیف کا فرق ہوتا ہے اس وقت آپ کہتے ہیں نہیں حدیث تو ہے، جیسے ہمارے پاکستان کے سیاسی لیڈر کہتے ہیں کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے جعلی ہو یا اصلی، تو حدیث ہی ہوتی ہے چاہے جعلی ہو یا اصلی، تو فرق تو کرنا ہوگا کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ اسی طریقے سے ایک بڑی شرمناک حدیث ہے جو کتابوں میں موجود ہے مسند احمد کے اندر، وہ آگے آئے گی، میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس بھی کر لوں گا اس حوالے سے۔ بہرحال اس پہ میں نے الگ سے تقریباً 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں نے 5 مثالیں ایسی دی ہیں اہل سنت کی حدیث کی کتابوں سے، جو ہم اہل سنت منہج کے لوگوں کی کتابیں ہیں، کہ اگر ان روایتوں کو ہم صحیح مان لیں
اور صحیح اور ضعیف کا فرق نہ کریں تو ہمارا ایمان ہی برباد ہو جائے. اور یہی چیزیں ہیں جنہوں نے منکرین حدیث کو پھر موقع دیا کہ انہوں نے کہا کہ حدیث تو ہے ہی علم فراڈ کا. تو یہ بالکل ایک ایکسٹریم ہے. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ جو بھی روایت لکھی ہے قصہ کہانی اس کو ایکسپٹ کر لیں، جبکہ حق راستہ درمیان کا ہے کہ صحیح اور ضعیف کا فرق کرنا ہے، ادروائز تو بالکل دین کا جنازہ نکل جائے گا. تو اب اللہ کا نام لے کر یہ احادیث شروع کرتے ہیں. پہلی حدیث قبر مبارک کے حوالے سے صحیح حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے اور میرا منبر حوض کوثر پر لگا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منظر دکھا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر حوض کوثر پر لگا ہوا ہے، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک. اس پر باب باندھا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1196 نمبر یہ حدیث لی، اور امام مسلم نے بھی یہی باب باندھا ہے. امام مسلم کے باب تو خیر امام نووی نے باندھے بعد میں، لیکن صحیح مسلم کے اندر یہ باب موجود ہے 3370 نمبر حدیث کے اوپر. اور انہوں نے ظاہر ہے کہ بخاری سے یہ باب لیا. امام بخاری نے باب باندھا ہے اس حدیث پر، قبر رسول سے لے کر منبر رسول تک جنت کا ٹکڑا ہے. اور بلکہ الفاظ یہ ہیں فضیلت قبر رسول سے لے کر منبر رسول تک کے ٹکڑے کی، یعنی ریاض الجنہ کی فضیلت. تو حدیث میں الفاظ تھے میرا گھر، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات پتا تھی. اب اسی گھر میں حجر عائشہ میں قبر مبارک ہے، تو انہوں نے لکھا قبر کی جگہ کی فضیلت، قبر سے لے کر منبر تک کی جگہ کی فضیلت. اور یہ قبر اور منبر اس میں شامل ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک. تو یہ نہیں ہوتا کہ کوہنی سے پہلے پہلے دھونا ہوتا ہے، کوہنیاں بھی بیچ میں شامل ہوتی ہیں. تو قبر سے لے کر منبر تک، قبر بھی شامل اور منبر بھی. ریاض الجنہ ہے، پچھلی دفعہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کا تعارف بھی کروایا تھا. تو یہ قبر مبارک شعر اللہ میں سے ہے، کیونکہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور جنت سے بڑی اللہ کی کیا نشانی ہوگی؟ اتنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے جنت بھی ایک نشانی ہے. لیکن ہمارے علماء کی یہاں پر تسلی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت کم بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اب ہمیں خود میدان میں اترنا پڑے گا اس کو مزید اور عروج کی طرف لے جانے کے لیے، اس میں غلو کرنے کے لیے، ایگزیجریشن کرنے کے لیے. اور وہ انہوں نے کیا، اللہ معافی دے. 35 علماء دیوبند نے اپنے سگنیچرز کے ساتھ 1906 کے اندر حسام الحرمین کے جواب میں ایک کتاب لکھی المحند علی المفند، جس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے مسئلہ نمبر 71B میں. انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. تو المحند علی المفند جو کتاب ہے دیوبند کی بیسک کتاب ہے عقیدوں کی، مکتبۃ العلم سے شائع ہوئی ہے لاہور سے. اس کا پیج نمبر ہے 28. اس میں خلیل احمد سہارنپوری صاحب اپنا عقیدہ لکھتے ہیں، اور شیخ ذکریہ جو ان کے مرید اور شاگرد تھے انہوں نے فضائل حج میں بھی، جو تبلیغی جماعت کی کتاب ہے، اور فضائل درود، دونوں میں یہ لکھا ہے فضائل. اور یہی عبارت احمد رضا بریلوی صاحب کے خلیفہ مفتی امجد علی صاحب انہوں نے بہار شریعت میں نقل کیا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے. حدیث سے عقیدہ تو آپ نے سن لیا کہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے. وہ کہتے ہیں جناب ایسا تو نہیں کام چلے گا، ہماری تو تسلی نہیں ہوگی. تو انہوں نے پھر وہ لکھا کہ وہ حصہ زمین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو مس کیے ہوئے ہے، یعنی آپ کی قبر مبارک، علل اطلاق افضل ہے خانہ کعبہ سے، اللہ کی کرسی سے، اور اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک. ولیعوذ باللہ تعالی. یہ گستاخی انہوں نے اپنی طرف سے ایک عقیدہ دیا. اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں ہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ عقیدہ ثابت کریں کہ کہیں انہوں نے لکھا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اللہ کے عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے؟ تو وہ پھر دلیل اس پہ نہیں دیں گے. اچھا، اس سے ایک سٹیپ آگے گئے ایک بریلوی عالم، مشہور زمانہ، ہمارے یہاں سے تقریباً 40 منٹ کی ڈرائیو ہے، گجرات شہر. اس کے بہت بڑے عالم تھے وہاں پر، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب. انہوں نے کتاب لکھی جال حق. انہوں نے مشکات کی بھی شرح لکھی ہے، مشکات المصابی کی. اس میں جلد نمبر 3 اور صفحہ 357 قادری پبلیکیشنز کی چھپی ہوئی ہے.
اور یہ سارے حوالے ہمارے ریسرچ پیپر پہ موجود ہیں، اندھا دھند پیروی کا انجام، اہل سنت پاک .com پر 3 MB کی فائل ہے، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بہرحال وہ مشکات میں جلد 3 صفحہ 357 پر لکھتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں، یہ ایمانداری انہوں نے کی کہ یہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے، ہمارے علماء نے فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس مچھلی کے پیٹ میں سیدنا یونس علیہ السلام کچھ دن تک رہے، وہ مچھلی کا پیٹ اللہ تعالیٰ کے عرش سے بھی افضل ہے، کیونکہ ایک نبی کی تجلی کا رہا۔ یہ ذرا الفاظ دیکھیں، پھر یہاں بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ جب مچھلی کا پیٹ عرش سے افضل ہے، حالانکہ اس کی دلیل کو نہیں دی، اس سے پھر اگلی اس کو دلیل بناتے ہوئے اگلی یہ دلیل ڈرائیو کی ہے کہ جب مچھلی کا پیٹ اللہ کے عرش سے افضل ہے تو سیدہ آمنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ، ان کا پیٹ تو عرش سے کہیں افضل ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے۔ استغفر اللہ اتوب الیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ورڈز استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ تو بہرحال یہ انہوں نے عقیدہ گھڑا بالکل شرم و حیا کیے بغیر، جبکہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 171 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں ایگزیجریشن اور غلو، افراط و تفریط سے کام نہ لو، اور اللہ کے بارے میں بات مت کرو سوائے حق کے۔ ابھی اللہ کے بارے میں خود سے انہوں نے بات کی، اور پھر صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الانبیاء چیپٹر میں 3445 نمبر حدیث ہے، انتہائی واضح حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا جس طرح نصارہ یعنی عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کو اتنا شان میں بلند کر دیا اپنے زوم میں کہ ان کو ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب اس کو آپ دیکھ لیں اور انہوں نے جو کچھ کیا اس کو سامنے رکھ لیں۔ قبر مبارک کے حوالے سے دوسری صحیح حدیث، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1392 نمبر حدیث، کافی لمبی حدیث ہے۔ عمر بن میمون تابعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا، جس زخم میں ان کی شہادت ہوئی، تو انہوں نے اس زخم میں اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا اور کہا کہ اماں عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے ریکویسٹ کرو کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور سیدنا ابوبکر صدیق کی قبر مبارک، اور اس کے ساتھ میں بھی دفن ہونا چاہتا ہوں اپنے ان 2 ساتھیوں کے ساتھ۔ تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اماں عائشہ کو سلام کیا اور کہا کہ سیدنا عمر نے بھیجا، اور سیدنا عمر نے یہ تلقین کی تھی کہ یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، آئی ایم نو مور امیر المومنین، اب میں تمہارا امیر المومنین نہیں ہوں، تم نے کہنا عمر ابن خطاب نے بھیجا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ امیر المومنین کے روب میں آ کر وہ بات مان جائے۔ اللہ اکبر، احتیاط دیکھیں آپ ذرا، سیدنا عمر مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور پیغام پہنچایا، تو اماں عائشہ نے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، لیکن آج میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دوں گی، ان کو اجازت ہے کہ ان کو یہاں پر دفن کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر ابن عمر واپس آئے، سیدنا عمر کو آ کر عرض کی کہ ابا جان آپ کو اماں عائشہ نے اجازت دے دی ہے دفن ہونے کے لیے، تو سیدنا عمر کے الفاظ ذرا سنیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ کے ساتھ دفن ہونے سے اہم کوئی چیز نہیں ہے، قبر رسول کے ساتھ دفن ہونے سے اہم کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری میت کو اٹھا کر اماں عائشہ کے حجرے کے باہر لے جانا، اور پھر اماں عائشہ سے دوبارہ اجازت لینا۔ ہو سکتا ہے میرے روب کی وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی ہو، تو میرے مرنے کے بعد تو میں کچھ بھی نہیں نا، تو مجھے لے جانا اور حجرے کے باہر میری میت رکھ کے سیدہ عائشہ سے دوبارہ اجازت لینا، اگر حضرت عائشہ نے اجازت دے دی تو مجھے قبر رسول کے ساتھ دفن کرنا، ادروائز مجھے مسلمانوں کے قبرستان بقیع غرقد میں دفن کر دینا۔ تو یہی ہے جو ہمارے وہ بریلوی مکتبہ فکر کے بھائیوں نے اپنی طرف سے سٹوری بنائی ہے کہ
کہ جی سیدنا عمر نے کہا کہ جی وہ قبر کے باہر رکھنا، قبر سے آواز آئے گی تو مجھے وہاں دفن کر دینا۔ اب یہ غریب بیچارے کہاں کتاب کھول کے پڑھیں گے کہ صحیح بخاری میں وہ قبر سے آواز نہیں، انہوں نے کہا تھا سیدہ عائشہ سے پوچھنا، کیونکہ وہ اس حجرے میں رہتی تھی، تو سیدہ عائشہ سے اجازت لینی تھی، اس میں واضح الفاظ موجود ہیں۔ تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں لے جایا گیا۔ اسی دوران آپ نے پھر نصیحت کی کہ میں اپنے بعد ان 6 بندوں کے علاوہ کسی کو بھی خلافت کا حقدار نہیں سمجھتا۔ علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص، ان 6 بندوں میں سے اپنا خلیفہ چن لینا، کیونکہ یہ 6 لوگ وہ ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے۔ یہ سیدنا عمر کے الفاظ ہیں، دیکھیں ان کی ہر چیز نسبت رسول سے ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ان سے وفات تک راضی رہے، یہ نہیں کہ باقیوں سے ناراض رہے، مراد یہ کہ یہ تو ڈیفینیٹ وہ لوگ ہیں سابقون الاولون۔ اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے 1890 نمبر حدیث کہ سیدنا عمر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلدی رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا کرنا اور مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت عطا کرنا۔ الحمدللہ، تو میں نے پچھلی دفعہ صحیح مسلم سے بتایا تھا کہ جو مدینے میں مرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا جو مدینے کی تکلیف پر صبر کرے گا اور یہاں اس کو موت آئے گی۔ تو سیدنا عمر پھر دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سیدنا و مولانا عمر، مولا سے مراد دلی محبوب، ان کی یہ دعا الحمدللہ قبول بھی کی۔ اب دیکھ لیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تربیت پھر ٹرانسفر ہوئی ہے ان کے بیٹے میں۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی جو تیسری حدیث ہے، صحیح حدیث قبر رسول سے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم، الموطا امام مالک میں جو حدیث کی پہلی کتاب ہے، جس سے سینکڑوں احادیث امام بخاری نے بھی نقل کی، سنن الکبریٰ البہیقی میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں جو درود کے فضائل پر پہلے 300 سال میں کتاب لکھی گئی، اور چوتھی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ۔ ان چاروں کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک پورا چیپٹر ہے جس کا نام ہے کہ جب کوئی شخص قبر رسول کے پاس آئے تو سلام عرض کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 11,793 نمبر اثر ہے، حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی سفر پر جایا کرتے تھے تو پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد قبر رسول پر آ کر سلام عرض کرتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر سیدنا ابو بکر کی قبر پر آ کر عرض کرتے، السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر سیدنا عمر کی قبر پر آ کر عرض کرتے، السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلامتی ہو۔ اور جب سفر سے واپس آتے پھر مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام عرض کرتے، اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کی قبروں پر۔ اور الحمدللہ پوری امت کا اجماع ہے، اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں، اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع کا، پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجماع ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کا طریقہ یہی ہے، اجماع ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس حوالے سے کیا قبر کی نیت ہونی چاہیے یا مسجد نبوی کی ہونی چاہیے، درمیان کا راستہ کیا ہے، اس حوالے سے میں پچھلے ہفتے گفتگو کر چکا ہوں، آج میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا۔ بہرحال یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ بھائیوں، یہ یا رسول اللہ یا ابا بکر یا عمر کہنے سے کسی کو چڑ نہیں ہونی چاہیے، یہ بالکل سامنے جو موجود ہے اس کو یا کہہ کے پکارنا صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ہے۔ یہ آگے حدیث بھی آ جائے گی، چلے میں یہاں پر ہی بیان کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہے 1241 نمبر حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک رکھی ہوئی تھی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ کے حجرے میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا چادر ہٹا کر اور کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، آپ پر ایک موت اللہ نے وارد کر دی، اب دوبارہ آپ کو موت نہیں آئے گی، یعنی اب آپ برزخی حیات میں جا چکے ہیں، تو ہر شخص کو ایک ہی دفعہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز کر چکی تھی، اس کے باوجود سیدنا ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کو مخاطب کر کے کہا، یا نبی اللہ۔ یہی وجہ کہ صحابہ کرام قبر رسول پر بھی
یا رسول اللہ کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، مخاطب کرتے تھے اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے سلام، وہ آگے حدیث آ بھی جائے گی. تو یہ قبر رسول کیا عام قبروں پہ بھی صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2257 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قبرستان جایا کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. اے مسلمان مردوں اور عورتوں، مومنین مردوں اور عورتوں جو اس قبرستان میں دفن ہو، ان کو پکار کے تم پر سلامتی ہو، ہم اللہ کے حضور تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں اور ہم بھی مر کر تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں ان تک سلام. اچھا، اسی حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ بعض لوگوں کا اس طرف خیال گیا کہ جی حجرہ شریف کے باہر السلام علیکم یا رسول اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، قبر پر پہنچ جائیں تو پڑھیں. تو قبر پہ تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ تو انہوں نے بند کی ہوئی ہے کئی سو سال سے. ایون سیدہ عائشہ کے دور میں بھی لوگ اجازت لے کے اندر جاتے تھے، ورنہ باہر سے لوگ حاضری دے کے چلے جاتے تھے کیونکہ سیدہ عائشہ اس حجرے میں رہتی تھی. تو حجرہ ہو یا قبر مبارک ایک ہی بات ہے. جب ہم قبرستان کی دیوار کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، تو وہ دیوار موجود ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا سلام پہنچا رہا ہے. ایون آپ اندر بھی چلے جائیں تو آپ کے سامنے جتنی قبریں موجود ہیں آپ کا سلام ان قبروں میں بھی پہنچ رہا ہے. اور وہاں سے اگر وہ آپ جس طرح میانی صاحب قبرستان 5 کلومیٹر لمبا ہے تو اب آپ کہنی جو آپ کے سامنے قبر ہے وہاں تک تو اللہ سلام پہنچا رہا ہے اور 5 کلومیٹر دور والی تک نہیں پہنچا رہا، وہاں بھی پہنچا رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے جو لوگ جالی کے باہر کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے ہیں تو جالی کے اندر قبر مبارک ہی ہے تو وہاں تک اللہ تعالیٰ سلام پہنچا رہا ہے. یہ خام خواہ ضد نہیں کرنی چاہیے. اور اس حوالے سے میں بالکل کئی چیزوں پہ اختلاف کرتا ہوں علماء عرب سے، لیکن اس معاملے میں انہوں نے بڑی صحیح ایمانداری کا ثبوت دیا ہے. جو مفتی اعظم سعودی عرب ہیں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، جو 66 سال تک مفتی اعظم سعودی عرب کے رہے، 1933 سے لے کر 1999 تک. 1999 میں فوت ہوئے. شیخ البانی بھی 1999 میں فوت ہوئے. ان کی جو حج اور عمرے کی کتاب ہے انہوں نے اس میں روزہ شریف پہ حاضری کا طریقہ یہی لکھا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا بکر، السلام علیکم یا عمر. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ جو سعودی عرب کا چینل ہے عموماً مغرب کی نماز وہ دکھاتے ہیں مسجد نبوی کی، بلکہ اب تو 2 چینل ہیں، ایک مسجد نبوی والا حصہ دکھاتے رہتے ہیں اور ایک خانہ کعبہ شریف کا. وہاں بھی جب وہ لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں جالی شریف کے سامنے تو وہ جو کمنٹیٹر ہوتا ہے وہ جب جالی کے سامنے آتا ہے وہ کیمرہ تو وہ پڑھتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، بالکل لائیو جب سامنے ہوتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہاں سے بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو ہم نماز میں تو پڑھ رہے ہیں، وہ اگلی حدیث بھی ہے السلام علیکم ایھا النبی. پیچھے عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے، چاہے قبر کے سامنے آپ پڑھ رہے ہیں چاہے یہاں سے پڑھ رہے ہیں، پہنچا رہا اللہ تعالیٰ ہے. لہذا السلام علیکم یا رسول اللہ یہ کوئی درود بدعت نہیں ہے، یہ سنت ہے صحابہ کی. لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں یہ قبر مبارک کی دعا ہے. جیسے ٹوائلٹ میں جانے کی دعا اور مسجد میں جانے کی دعا ہے تو دونوں دعائیں ہیں لیکن اپنی اپنی جگہ پر پڑھی جائیں گی. صحابہ کرام علیہم رضوان پوری دنیا میں جب درود پڑھتے تھے تو نماز میں السلام علیکم ایھا النبی یا درود ابراہیمی پڑھتے تھے اور قبر پر جا کر السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے تھے. یہاں سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو ہم یہی کہیں گے بھائی یہ ثابت نہیں ہے، سیگا ٹھیک ہے لیکن ثابت نہیں ہے. تو یا ہو یا ایھا کا یہ سیگا، تو اس پہ میں نے پوری 2 گھنٹے کی تقریباً گفتگو کی ہے. مسئلہ نمبر 7 کے نام سے حاضر و ناظر کے عقیدے سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں نے کھول کر یہ باتیں بیان کی ہیں. بہرحال یہاں پر 4تھی حدیث قبر رسول کے حوالے سے یہی میں نے بیان کرنی تھی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تشہد کے چیپٹر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نماز میں پڑھو گے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں جو جو نیک آدمی ہے اللہ تعالیٰ اس تک تمہارا سلام پہنچا دے گا، خود بخود پہنچ جائے گا. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں، زمین و آسمان میں جو جو نیک آدمی ہے. بلکہ بخاری اور مسلم میں یہاں تک موجود ہے صحابہ کہتے تھے ہم اس کے ساتھ خود سے پڑھتے تھے السلام علیکم، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی اسرافیل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کہا اور کیا اور فرمایا بس اتنا پڑھو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو عباد اللہ الصالحین جہاں جہاں موجود ہیں اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا، چاہے وہ زندہ یا فوت ہو چکے ہیں. تو یہ سلام تمام مسلمانوں تک پہنچتا ہے اور پرٹیکولر السلام علیکم ایھا النبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. تو یہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی انشائیہ خطاب کرتے ہیں، لیکن نیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سلام پہنچا رہا ہے. الحمدللہ.
باقی اس کی جتنی ڈیٹیل ہے وہ میں نے حاضر و ناظر والا لیکچر جو ہے مسئلہ نمبر 7 اس میں بیان کر دی ہے. قبر مبارک سے متعلق 5ویں صحیح حدیث سنن نبی داؤد میں موجود ہے. کتاب المناسک جو چیپٹر ہے حج والا، اس کا آخری باب ہی یہی ہے، زیارت القبور، قبروں کی زیارت کرنا. اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ انہوں نے قبر کی حاضری کے چیپٹر میں اس حدیث کو ڈالا ہے. یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے، 2041 نمبر حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی بھی مجھ پر سلام پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. یہ بالکل سونے کی مہر حدیث صحیح ہے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں، چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں. شیخ البانی رحمہ اللہ بھی اسے صحیح کہتے ہیں، اور دور حاضر میں بہت بڑے حدیث کے محقق شیخ زبیر علی زئی صاحب پہلے اس حدیث کو ضعیف کہتے تھے 2011 سے پہلے تک. پھر انہوں نے جب دوبارہ تحقیق کی تو مجھے صحیح طرح یاد ہے کہ 2011 ہی کی بات ہے، سردیوں میں انہوں نے مجھے زور کی نماز کے بعد فون کیا اور مجھے کہا کہ علی بھائی وہ حدیث صحیح ہو گئی ہے، اس کی سند مل گئی ہے صحیح بھی. میں نے کہا شیخ صاحب وہ پہلے ہی صحیح تھی. وہ کہتے ہیں نہیں، اس میں ایک سکم تھا وہ دور کرنا. ان کی بات ٹھیک تھی، وہ سکم تھا اور وہ سکم دور کرنا تھا. وہ سکم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے. پھر انہوں نے رجوع کر لیا، انوار الصحیفہ میں بھی موجود نہیں ہے، مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 925 نمبر یہی حدیث ہے، اس میں بھی انہوں نے صحت کا حکم لگایا ہے. اس میں مسئلہ یہ تھا کہ یزید بن عبداللہ جو ہے اس کی سما کی تصریح نہیں مل رہی تھی ابو داؤد کے اندر، تو اس کی سما کی تصریح پھر سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر ان کو مل گئی کہ وہاں پر اس کی سما کی تصریح موجود ہے کہ اس نے یہ خود حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی. تو جب وہ سما کی تصریح مل گئی تو یہ روایت بالکل صحیح ہے، لہٰذا اب اس پہ کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، یہ روح کا لوٹنا برزخی ہے، یہ دنیا کا سا لوٹنا نہیں ہے. صحیح بخاری کی وہ حدیث یاد کر لیجئے 1241 نمبر، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کو بوسہ دیا اور کہا یا نبی اللہ، اللہ آپ پر 2 دفعہ موت نہیں طاری کرے گا. تو اگر ہر دفعہ روح لوٹ رہی ہے تو وہ تو ہزاروں لاکھوں موتیں منتی ہیں. یہ سارا لوٹنا برزخی ہے، اور برزخ کے معاملات ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ اس دنیا کے ہے نہیں ہے. مرنے کے بعد چاہے کافر ہو یا مومن ہو، تمام زندہ ہے اللہ کے حضور. کافر اللہ کے عذاب میں زندہ ہے اور مومن اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے. جسم ان کے یہاں پر ہیں قبروں میں، لیکن ان کی روحیں جو ہیں وہ کسی کی جنت الفردوس میں ہے، کسی کی لیہین میں ہے. لیکن اس روح اور جسم کا تعلق بھی ہے ایک خاص جو ہم نہیں سمجھ سکتے. بالکل اس طریقے سے جس طرح سورہ الزمر میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص سو جاتا ہے اس وقت بھی ہم اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، لیکن سوئے ہوئے شخص کو اگر آپ کوئی چٹکی کاٹیں یا اس کو کوئی سوئی وغیرہ چبھوئیں تو وہ جاگ جاتا ہے. تو روح نکلنے کے باوجود روح اور جسم کا ایک تعلق رہتا ہے، وہ برزخی تعلق ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ فوراً روح اس میں لوٹ آتی ہے. لیکن وہ لوٹنا اور ہے اور وفات کے بعد روح کا لوٹنا اور ہے، کیونکہ وفات کے بعد کی زندگی برزخی زندگی ہے، اس کو ہم دنیا کی زندگی پر قیاس نہیں کر سکتے. اور یہ اہل سنت کا اور اہل تشیع کا سب کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مدینہ شریف کی قبر میں بالکل صحیح حالت میں ہے. سنن الکبریٰ البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کرام کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے نہ آگ کھاتی ہے. اور صحیح بخاری کی ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا. اس خواب کے اینڈ پہ آپ نے منظر دیکھا کہ جنت میں ایک محل ہے. تو سیدنا جبریل سے کہا کہ جبریل مجھے جانے دو، میں اپنے محل میں داخل ہو جاؤں. تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کے کچھ دن دنیا میں باقی ہیں، وہ دن گزار کے آپ اسی جنت میں آ جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جنت میں اور جسم مبارک مدینہ شریف کی قبر میں بالکل صحیح حالت میں موجود ہے، اور اس روح اور جسم کا ایک برزخی تعلق ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے. بہرحال آج اسی پر اکتفا کریں. انشاءاللہ تعالی میں اس چیز کا میں نے الحمدللہ ارادہ کیا کہ اس دفعہ ربیع الاول شریف میں انشاءاللہ جو ہم نے لیکچر ڈسکس کرنا ہے وہ حیات النبی پر ہی کرنا ہے. عقیدہ حیات النبی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. آج سے تقریباً 2-2.5 سال پہلے بھی میں نے کیجول گفتگو 25 منٹ کی تھی، مسئلہ نمبر 5 کے نام سے اپلوڈ ہے، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن اب میں انشاءاللہ ان ڈیپتھ اس پہ گفتگو کروں گا، اور اس میں جتنی احادیث ہیں ان کو میں ابھی انالیسس کر رہا ہوں. ابھی مطلب یہ جو حدیث ہے کہ
مسند ابی یعلا میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3425، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ اس میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں. اس کی میں ابھی تحقیق کر رہا ہوں اس حدیث کی. البتہ اس کا ایک جز تو بالکل درست ہے کہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 2 حدیثیں ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے فضائل کے چیپٹر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے شب معراج موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ہوا قائم یصلی فی قبری، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. یہ روایت تو مسلم میں ہے، لیکن یہ جو مسند ابی یعلا والی ہے اس میں کنٹروورشل چیزیں پائی جاتی ہیں. میں ابھی اس پر تحقیق کر رہا ہوں، لہٰذا اس پہ میں ابھی کوئی حکم اس حوالے سے نہیں لگاتا. انشاءاللہ اس دفعہ ربیع الاول 1435 ہجری میں ہم عقیدہ حیات النبی کو انشاءاللہ فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر ڈسکس کریں گے. بہرحال یہ مسئلہ رہا کہ جی سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں یا نہیں. تو اس کا پارشل معاملہ تو درست ہے کہ خود سنتے ہیں جو اللہ ان کو سنواتا ہے. بہرحال وہ اس طرح کا سننا نہیں ہے کہ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں اور آپ مجھ سے سن رہے ہیں. نہ میری آج کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہو سکتی ہے، یہ امپاسبل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک ابھی باہر ہی تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان میں خلافت کے مسئلے میں اختلاف ہوا. کسی صحابی کو یہ وہم بھی نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کو ہم نے دفن تو نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزخی حیات سے زندہ ہے، تو آپ ذرا ہمارا مسئلہ حل کر دیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہے. کسی کو وہم بھی نہیں آیا. وہ تو صحابہ کے اجماع نے سیدنا ابوبکر صدیق کو خلیفہ چنا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خلیفہ نہیں بنایا، یہ اجماع صحابہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا. بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا عمر کو جب زخم لگا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں خلیفہ بناتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے، یعنی ابو بکر، اور اگر میں اپنا خلیفہ نہیں بناتا تو میں ابو بکر سے بھی بہتر شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ. انہوں نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا تھا سوائے اس قرآن کے. بہرحال یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے. وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 55B کے نام سے میری 2.25 گھنٹے کی گفتگو اہل سنت پاک.com پہ موجود ہے، اس میں نے بیان کیا. البتہ یہاں پر ایک ضعیف روایت ہے جس کا سہارا لیا جاتا ہے، وہ میں بیان کر دیتا ہوں، ایمانداری کا تقاضا ہے. شعب الایمان امام بہقی کی کتاب ہے جس میں ٹوٹل احادیث 11,269 ہیں، 11,269. تو یہ جو کتاب ہے اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1588 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قبر پر سلام پڑھتا ہے اس کا درود و سلام میں خود سنتا ہوں، اور جو کہیں اور سے پڑھتا ہے تو اس کا سلام مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے. حدیث تو موجود ہے، لیکن یہ روایت اصول محدثین پر پکی ضعیف ہے. اور آپ دیکھیں یہ علماء کرام نہیں میں کہہ رہا، علماء کرائم، مجرم علماء کتنی بدنیتی سے کام لیتے ہیں کہ جس محدث نے یہ حدیث نقل کی ہے اس نے حدیث لکھ کے ساتھ خود لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اس کے باوجود یہ چھپاتے ہیں. بتائیں پورا پبلک کو، پھر کہتے ہیں جی اپنی مطلب کی حدیثوں کو صحیح کہہ دیتے ہیں، ہماریوں کو ضعیف کہہ دیتے ہیں. تو پھر یہ فتویٰ اس پر بھی لگاؤ امام بہقی پر جس نے یہ حدیث نقل کی. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے، اور امام بہقی کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے مانتے ہیں. ان کی ایک الگ سے پوری کتاب ہے حیات الانبیاء فی القبور، نبیوں کی قبروں میں زندگی. اس میں 21 احادیث لے کر آئے ہیں، وہ کچھ صحیح بھی ہیں کچھ ضعیف بھی ہیں. اس میں 18 نمبر پر یہ حدیث یہاں پر بھی وہ لے کے آئے اسی سند کے ساتھ جس سند سے شعب الایمان میں ہے. اور یہ روایت لکھنے کے بعد وہ لکھتے ہیں امام بہقی کہ اس میں ایک راوی ہے ابو عبد الرحمن محمد بن مروان السدی. وہ کہتے ہیں فیہم نظر، یہ بندہ محدثین کی نظر میں مشکوک آدمی ہے. بس اتنا لکھ کے انہوں نے چھوڑ دیا. لیکن باقی ساری اسماء و رجال کی کتابیں اٹھائیں، تمام محدثین کہتے ہیں کہ یہ کذاب اور جھوٹا شخص تھا، حدیثیں گھڑا کرتا تھا. محدثین کا اجماع ہے اس کے بارے میں، کسی ایک محدث سے بھی اس کی توثیق ثابت نہیں ہے. سب کہتے ہیں کہ فراڈیا جھوٹا حدیثیں گھڑنے والا. یہ حدیث لہذا ضعیف بھی نہیں ہے، اس کو ضعیف کہنا بھی ظلم ہے. یہ حدیث من گھڑت ہے، گھڑی ہوئی جھوٹی حدیث ہے یہ. اور خود امام بہقی نے یہ جنہوں نے نقل کی انہوں نے بھی ساتھ یہ بات لکھ دی. ایک تو یہ سکم ہو گیا، اور دوسرا سکم وہی ہے جو یہاں پر الحمدللہ ہم نے بچے کو رٹا دیا ہے. اس میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے، اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود.
اور مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے۔ امام مسلم نے اپنے مقدمے میں یہ محدثین کا اجماع اس پہ پیٹ رول لکھ دیا کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے، جب تک وہ یہ بتا نہ دے کہ میں نے یہ حدیث کس سے سنی ہے۔ وہ صرف یہی کہتا ہے ان فلاں، مثلا میں کہتا ہوں ان ابی ہریرہ کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اب مجھ پر واجب ہے کہ میں آپ کو حوالہ دوں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ تو 59 ہجری میں فوت ہوئے، یہ تقریباً 1400 سال کا وقفہ کون پورا کرے گا؟ تو میں کہوں گا بھئی صحیح بخاری میں ہے، اور بخاری تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، بخاری میں اس کی پوری سند حضرت ابو ہریرہ تک موجود ہے۔ امام بخاری کہیں گے کہ میں نے سنا فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس طرح سند پہنچے گی۔ تو یہ ان سے جب روایت کرتا ہے مدلس تو اس پر لازم ہے وہ یہ بتائے مجھ سے حدیث بیان کس نے کی ہے، ورنہ وہ منقطع یہ روایت ایک قسم کی تصور ہو جائے گی۔ اور یہی سیم سکم آمش کی تدلیس والا اس روایت میں بھی ہے جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں، خصوصاً ہمارے بریلوی اور دیوبندی علماء۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 32,002 نمبر حدیث سیدنا عمر کے فضائل کے چیپٹر میں کہ سیدنا عمر کے مبارک دور میں ایک عرابی شخص قبر رسول پر حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت قحط سے ہلاک ہو رہی ہے، آپ امت کے لیے دعا کیجئے کہ امت پر اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے قبر سے آواز آئی، بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ وہ سو گیا، وہیں پر اس کی آنکھ لگ گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر خواب میں زیارت ہوئی اور انہوں نے کہا عمر کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ سختی نہ کرے پبلک پر، اور ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں بارش سے سراب کرے گا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ روایت دیکھ لیں، موجود ہے، تو قبر پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اس روایت میں بھی آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود، لہٰذا یہ بھی اصول محدثین پر پکی ضعیف روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت بالکل برحق ہے، قیامت تک ہو سکتی ہے، بالکل۔ اس میں نے دونوں ایکسٹریمز کا رد کیا ہے۔ یہ بعض اہل حدیث علماء نے یہ خود ساختہ عقیدہ دے دیا جی صحابہ کے بعد کو حضور کو دیکھ نہیں سکتا، بالکل جھوٹ ہے۔ میں نے صحیح مسلم سے ابو داؤد سے ثابت کیا کہ حضور کی وفات کے 300 سال بعد بھی تابعین تبع تابعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور امام مسلم نے اس کو ایز اے حجت نقل کیا ہے۔ اس میں نے 5 مثالیں دی ہیں۔ تو دوسری ایکسٹریم پہ جو بریلوی دیوبندی ہیں وہ اپنے سارے بزرگوں کے خوابوں کو بیان کرتے ہیں، یہ بھی ایکسٹریم ہے۔ اس پہ میں نے 2.25 گھنٹے کی گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 6B کے نام سے کشف الہام اور خوابوں سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں پرٹیکولر آخری 40 منٹ خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحیح عقیدہ کیا ہے وہ میں نے بیان کیا ہے، تو وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت موجود ہے اسی سے ملتی جلتی، شعب الایمان کے اندر 4178 نمبر روایت ہے کہ ایک عرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ آیا، اور حافظ ابن کثیر بھی یہ روایت نقل کر کے تو امت کو فتنے میں ڈال گئے، اللہ ان کو معاف کرے۔ انہوں نے نہ اس کو صحیح کہا نہ ضعیف کہا، وہ مصیبت ڈال دی پچھلوں کے لیے، اور پچھلے ان کے مقلد ہوئے پڑے۔ تو ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ بھی حافظ ابن کثیر کو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو معاملہ کیا یہ امت کے اوپر ظلم کیا، یہ روایت لکھ کے اس کا رد نہیں کیا، اور سند بھی کوئی نہیں لکھی۔ بال میں اس کی سند بتا رہا ہوں، شعب الایمان میں 4178 نمبر ہے، مالک الدار والی روایت ہے۔ مالک الدار والی تو وہ روایت تھی، یہ ایک اور عرابی والی روایت ہے۔ اس کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص قبر رسول پر حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں یہ آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، سورۃ النساء آیت نمبر 64۔ اسی کی تفسیر میں ابن کثیر نے یہ روایت نقل کر دی ہے۔ تو قرآن میں حکم ہے جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاؤ، وہ تو پورا کنٹیکسٹ ہی ڈیفرنٹ تھا۔ وہ یہودیوں نے عہد شکنی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اور منافقین کو کہا کہ تم نے عہد شکنی کی ہے، پہلے رسول اللہ سے جا کے معافی مانگو، وہ تمہارے لیے دعا کریں گے، پھر میں معاف کروں گا۔ انہوں نے پکڑ کے قبر کے اوپر لگا دی ظالموں نے، قرآن کا بھی انہوں نے شرم و حیا نہیں کی۔ اور اس روایت کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں جی اس نے پھر کہا تو قبر سے آواز آئی تجھے بخش دیا گیا۔ اس روایت کے اندر محمد بن روح بن یزید تمام محدثین کے نزدیک ضعیف، پکا ضعیف راوی ہے۔ ویسے اس کے نام میں یزید آ گیا، آگے آپ خود سمجھیں، جب یزید آ گیا تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ اللہ ماشاءاللہ، یزید ایک صحابی بھی ہیں، حضرت امیر معاویہ کے جو بھائی تھے، یزید بن ابی سفیان، لیکن میں جس یزید کا ذکر وہ یزید بن معاویہ کا کہہ رہا ہوں۔ تو محمد بن روح بن یزید یہ جمہور محدثین کے نزدیک بالکل ریجیکٹڈ راوی ہے، لہٰذا یہ روایت بھی بالکل ضعیف۔ اور اس کے برعکس بخاری میں کیا حدیث ہے آپ دیکھیں، ادھر تو ہے کہ جی بارش مانگنے کے لیے قبر رسول پر گئے، اور بخاری کیا کہہ رہی ہے، 1010 نمبر حدیث ہے بارش کے چیپٹر میں کتاب الاستسقاء میں کہ جب بارش نہ ہو رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل موجود ہے صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث کہ ان کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو عباس ابن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے
ان کو لے کر آتے اور کہتے اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے، اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کو تیری بارگاہ میں لے کر آتے تھے اور وہ ہمارے لیے دعا کرتے تھے، ہم ان کے ذریعے تیری طرف وسیلہ اختیار کرتے تھے، توسل۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم آپ کے چچا کو لے کر آئے تو وہ دعا کرتے، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیتا۔ تو صحیح وسیلہ شخصی ہے کسی نیک آدمی جو دنیا میں موجود ہے اس سے دعا کروانا۔ اب سیدنا عمر کے لیے بڑا آسان تھا، وہ قبر پہ جا کے کہتے یا رسول اللہ آپ نے پہلے بھی دعا کی، بارش ہوتی تھی، اب دوبارہ دعا کر دیں۔ ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے، لیکن دنیاوی زندگی کے ساتھ نہیں، ہماری کمیونیکیشن ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی، خود نہیں ہم کمیونیکیٹ ان سے کر سکتے۔ یہ عقیدہ انہوں نے امت کو سمجھا دیا۔ اور مزے کی بات جو اس میں نے ایکسپلور کی ہے کہ بخاری اور مسلم کی وہ احادیث جن کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، جب صحابہ کرام پر پیاس کا عالم ہوا تو ایک ایک پیالے سے 1500 صحابہ نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا اور سٹور کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث کے راوی سیدنا عمر بھی ہیں۔ سیدنا عمر نے خود کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ پانی کا ایک پیالہ ہے ہمارے پاس، آپ اس میں ہاتھ ڈال کے برکت کی دعا فرمائے نا، ہمیں اللہ تعالیٰ سراب کر دے۔ تو اس میں سے چشمے پھوٹ پڑے۔ اب سیدنا عمر کو تو یہ بات پتا تھی، تو وہ بھی قبر رسول پر چلے جاتے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں پیالہ لے کر آیا ہوں، تو آپ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں، اس میں رکھتے ہیں۔ جس نے شیخ زکریا صاحب کہتے ہیں جی 500 سال بعد آپ وسلم نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکال لیا، وہ میں اینڈ پہ واقعہ سنا دوں گا آپ کو۔ اتنی بڑی گستاخی یہ صحابہ کرام کو کبھی وہم بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ کام بھی کرنا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اس طرح کمیونیکیٹ کرنا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اسی طریقے سے وہ روایت بھی پکی ضعیف اور منقطع روایت ہے، سنن دارمی میں 93 نمبر، کہ سعید ابن مسیب کہتے ہیں واقعہ ہرہ کے دنوں میں مسجد نبوی میں جب یزید ابن معاویہ نے گھوڑے باندھ دیے، یہ تو بات صحیح ہے کہ اس نے مسجد نبوی کی اور خانہ کعبہ کی توہین کی، خانہ کعبہ کو بھی آگ لگا دی، اس ظالم شخص نے مسجد نبوی کی بھی توہین کی، اہل مدینہ کو لوٹا، واقعہ ہرہ، وہ پورا ہمارا ریسرچ پیپر ہے، رافضیت، ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اس میں ڈیٹیل سے اس کے 3 سیاہ کارنامے موجود ہیں۔ خانہ کعبہ کو آگ لگانا، مسجد نبوی شریف اور مدینہ شریف کی توہین کرنا، اور تیسرا قتل حسین میں انڈائریکٹلی انوالو ہونا، یہ تینوں اس کے کارنامے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں واقعہ ہرہ کے دنوں میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آواز سنا کرتا تھا اذان کی، تو مجھے نماز کی ٹائمنگ کا پتہ چل جاتا تھا، میں 3 دن مسجد میں ہی رہا۔ تو یہ روایت جو سعید ابن مسیب تابعی سے بیان کر رہے ہیں، اس بندے کا نام ہے سعید بن عبد العزیز، اور سعید بن عبد العزیز کی کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی ملاقات ثابت نہیں ہے سعید ابن مسیب کے ساتھ، انہوں نے ان کا زمانہ ہی نہیں پایا۔ یہ بالکل اسی طریقے سے میں کہوں کہ جی جو ڈاکٹر اقبال تھے تو وہ جب بادشاہی مسجد میں مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے اس کے بعد انہوں نے 10 نفل پڑھے، تو آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھائی آپ وہاں موجود تھے، تو میں کہوں گا نہیں جی میرے والد صاحب نے دیکھا، ان کے والد صاحب، میرے والد صاحب سے ان کے والد نے بیان کیا اور انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا کہ وہ مغرب میں وہاں موجود تھے، تو پھر سند پوری ہوگی، ورنہ تو میری بات ریجیکٹڈ ہوگی۔ تو اسی طریقے سے سعید بن عبد العزیز کی کوئی ملاقات سعید ابن مسیب سے ثابت نہیں ہے، روایت پکی منقطع ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بات بتا دوں، اسی روایت سے دھوکہ کھایا اقتداء صراط مستقیم میں امام ابن تیمیہ نے بھی، اور وہ اسی روایت کی بنیاد پر سماع موتیٰ کا عقیدہ رکھتے تھے کہ مردے سنتے ہیں، اور وہ کہتے تھے قبر سے آواز باہر بھی آ سکتی ہے اندر بھی جا سکتی ہے، لہذا ابن تیمیہ کا یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ اور میں نے اسی مسئلہ نمبر 43 میں توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل، اس میں صوفیوں اور امام ابن تیمیہ کا یہ جو مشترکہ عقیدہ ہے سماع موتیٰ کا، اس کا میں نے رد کیا ہے الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اب یہاں پر بھائیوں اپنے کان کھڑے کر لیں کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی حدیث منسوب کی جو میں نے بیان نہیں کی، وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی مولا علی سے یہی ہے، مولا کا مطلب دلی محبوب، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، حدیث متواترہ جامع ترمذی کی، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری مسلم میں یہاں تک الفاظ ہیں، خوارج والے چیپٹر میں مولا علی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں نا، اس کو میں کم سمجھتا ہوں اس چیز سے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات بیان کر دوں جو میں نے آپ سے سنی نہ ہو۔ اب دیکھیں اتنا وہ ڈرتے تھے، یہاں جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے جعلی ہو یا اصلی، حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے جعلی ہو یا اصلی۔ بھائیو اگر یہ معاملہ ہوتا تو حضور کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ میری طرف کوئی جھوٹی بات روایت نہ کرنا ورنہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لو. آپ نے کہیں نہیں کہا کہ دیکھنا کوئی قرآن کی جھوٹی آیت نہ بیان کرنا ورنہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لو. آپ کو پتا تھا کہ قرآن پاک میں اس اعتبار سے کوئی فیبریکیشن یا انٹرپولیشن نہیں ہوگی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن باللفظ محفوظ ہے لیکن احادیث جو ہیں بالمفہوم محفوظ ہیں. صحیح اور ضعیف کا بہرحال چکر ہے وہ الگ سے محدثین نے الحمدللہ محنت کی ہے. اب آ گیا جناب اس کا علمی جواب, جس کو میں فلسفی کی لینگویج میں کہتا ہوں لاجیکل آنسر, اور سائنٹیفک لینگویج میں ہم اس کو کہتے ہیں اینٹی وینم. جب کوبرا سانپ کاٹ جائے نا کسی کو تو اس کے زہر کا علاج سوائے کوبرا سانپ کے زہر کے کسی اور سے نہیں ہوتا. تو اس وینم کے علاج کے لیے جو کوبرے کا زہر استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اینٹی وینم. زہر کو زہر, لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. اور اس کا پنجابی میں نے نام رکھا ہے الزامی جواب کا پھکی. پھکی یہ ہے کہ کوئی اگر کہتا ہے نا جی میں صحیح ضعیف کے فرق کو نہیں مانتا, جو بھی روایت ہے قبول کر لیں, کتابوں میں تو آ گئی نا, تو یہ وہ پھکی لے لے. مسند امام احمد جو حدیث کی بڑی کتابوں میں سے ہے, بڑی کتابوں سے 27,647 احادیث کا مجموعہ ہے, اور اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے امام احمد ابن حنبل المتوفا 241 ہجری جو امام بخاری کے استاد ہیں, انہوں نے یہ روایت اپنی کتاب میں نقل کی ہے. انہوں نے صحیح ضعیف کا حکم کو نہیں لگایا لیکن روایت لکھی ہے, اور وہ میں نے بتایا کہ وہ الگ سے کتابیں موجود ہیں انہی اماموں کی. جیسے ہم لاگرتھم کا جب سوال حل کرتے تھے تو لاگ کی ویلیو دوسری کتاب سے دیکھی جاتی تھی, تو انہی ائمہ نے الگ سے اسماء و رجال کی کتابیں لکھی ہیں کہ اس سے آپ دیکھیں کہ کون سا راوی ٹھیک ہے کون سا غلط ہے. بہرحال مسند احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 21,274 نمبر حدیث ہے, اور مشکات میں بھی تیسری جلد میں مفاخرت اور عصبیت کے بیان میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4,902 نمبر یہ حدیث ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. جو کہتا ہے صحیح ضعیف کا فرق نہیں وہ اپنا ایمان برباد کرے اس روایت کو مان کے. اس روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص اپنے آپ کو اپنے جاہلی نسب کی طرف منسوب کرے, جاہلیت کے زمانے کے, میں فلاں چودھری کا بیٹا ہوں تو میں فلاں بہت بڑے شخصیت کا بیٹا ہوں, اس کی طرف منسوب کرے اپنے آپ کو, تو اس سے کہو کہ تم اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو, یعنی اپنی باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو. اور یہ اس کو بات کنائے سے نہ کہو, ڈائریکٹ کہو کہ تو اپنے باپ کے نسب پہ فخر کرتا ہے تو اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. اب مجھے بتائیے ولیعوذ باللہ تعالی, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی لینگویج استعمال کر سکتے ہیں؟ سورۃ القمر قلم کی آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. تو کیسے ہو سکتا ہے آپ یہ بات کریں؟ ہاں ہم سیف اینڈ پہ ہیں کہ یہ روایت تو ہے لیکن اصول محدثین پر ضعیف ہے. اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود. وہاں تو آمش مدلس تھے نا, آمش سے بھی 1,00,000 گنا بڑے امام حسن بصری 70 صحابہ سے کی صحبت کرنے والے 110 ہجری میں فوت ہوئے, اور یہ ان چند تابعین میں سے ہیں جن سے حدیثیں صحابہ نے روایت کی ہیں کہ انہوں نے کسی جیت صحابی سے حدیث سنی تو کسی اور جونیئر صحابی نے ان سے حدیث بیان کی کہ میں نے حسن بصری سے سنا, وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا سعد ابن ابی وقاص سے. یہ اتنے جید ہیں تابعی, اور وہ مدلس ہیں, ان کی بھی روایت آنے والی نہیں مانی جاتی سما کی تصریح کے بغیر. بال اس ٹیکنیکل ٹرم کو سمجھنے کے لیے اور 5 وہ گستاخانہ روایتیں میں نے بیان کی ہیں. مسئلہ نمبر 36 میں ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ 1 گھنٹے اور 25 منٹ کی وہ ایٹم بم گفتگو ہے, اس میں اس طرح کی اور کئی مثالیں میں نے الحمدللہ اس حوالے سے بیان کی ہیں. اب یہ 5 حدیثیں ہوگی, اب اگلی انشاءاللہ جلدی کنکلوڈ کر لیتے ہیں. 6ٹھی صحیح حدیث قبر رسول سے متعلق سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1283 نمبر حدیث ہے, اور المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے, اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں سیاحت کرتے ہیں, پھرتے ٹرتے رہتے ہیں, اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. یہاں مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے اس وقت بھی اور مستقبل کے لیے بھی کہ سیاحت کریں گے اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچائیں گے. لیکن ہم فرشتوں کو پکار نہیں سکتے, جیسے یہ جنید جمشید صاحب نے جو نعت پڑھی, فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے, یہ دیوبند کے کسی مفتی سعید صاحب نے یہ نعت لکھی. اب وہ مفتی صاحب کو تو نہیں ہم سمجھا سکتے, بات جنید جمشید صاحب تک تو بات پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی
فرشتے کو بھی پکارنا، غائب میں کسی ایسی ہستی کو پکارنا ہے جو آپ کی ڈومین سے باہر ہے. اور قرآن کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، دعا صرف اللہ ہی سے، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے یعنی دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. تو اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے تقریباً 2.25 گھنٹے کا، مسئلہ نمبر 3 کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے، اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے 8 صفحوں کا، دعا صرف اللہ ہی سے. یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے، ایک اور حدیث ہے مسند بزار سے اور طبرانی سے پیش کی جاتی ہے، جو شیخ البانی بھی اپنے احادیث صحیحہ میں لے آئے، اور یہ ان کی اجتہادی خطا ہے. 1530 نمبر حدیث سلسلہ احادیث صحیحہ میں لے کر آئے، لیکن یہ روایت پکی ضعیف ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری وفات کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ میری قبر پر ایک فرشتہ کھڑا رکھے گا جو مشرق و مغرب کی تمام آوازیں سننے کی طاقت رکھتا ہے، اور وہ مجھے بتائے گا کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے. صحیح حدیث وہی ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، یا یہ سنن نسائی والی کہ اللہ تعالیٰ سلام پہنچا دیتا ہے، یا فرشتے کلیکٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں. کوئی ایسا بھائی فرشتہ نہیں موجود جو مشرق و مغرب کی آوازیں سن کے اس طریقے سے یہ کام کر سکتا ہو. اس کے ایک ترک میں عمران بن حمیری ایک راوی مجہول ہے، ان نون لاپتہ انسان ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کہ وہ کون ہے شخص، اس نے یہ روایت بیان کی ہے. تو جب تک پتہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے بیان کریں گے؟ صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، جو میں نے مسئلہ نمبر 36 میں بتایا کہ بعض اوقات شیطان انسانی شکل میں اتر کے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ بندہ کون ہے، اور بعد میں لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ہے، حالانکہ وہ بیان کرنے والا شیطان ہوتا ہے. دوسرے ترک میں بکر بن خداش، وہ بھی مجہول ہے، ان نون راوی ہے، لہٰذا یہ بھی اصول محدثین پر روایت ضعیف ہے. اسی طریقے سے سنن دارمی میں 94 نمبر روایت ہے کعب بن احبار سے، تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ 70,000 فرشتے اترتے ہیں اور اپنے پر پھڑپڑاتے ہیں اور دروشی پڑھ کے پھر واپس چلے جاتے ہیں. یہ روایت بھی اصول محدثین پر پکی ضعیف اور منقطع روایت ہے. میں نے ایک لیکچر میں بیان کی تھی، آج کے لیکچر میں میرا رجوع ہو جائے گا کیونکہ یہ منقطع ہے. اس میں نبی بن وہب جو ہیں، جو کعب بن احبار سے بیان کر رہے ہیں، یقین کریں میں نے تمام کتابیں اٹھا کے دیکھی، تمام محدثین کہتے ہیں کہ کعب ابن احبار کے کسی شاگرد کا نام نبی بن وہب نہیں ہے، نہ اس طرح کا کوئی شخص ہے جس نے ان سے کوئی روایت سنی ہو. نبی بن وہب نے کبھی اس نام کے کسی شخص نے ان سے روایت نہیں سنی. اس نام کے اور اشخاص تو ہیں لیکن ان سے کوئی سننے والا نہیں ہے، تو یہ روایت منقطع ہے. تو صحیح روایت تو وہی ہے جو جی قرآن پاک میں آیا ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 7ویں صحیح حدیث مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ 7352 نمبر. اب ذرا تھوڑی کڑوی باتیں شروع ہونے لگی ہیں، لہذا تحمل اور تسلی کے ساتھ. آپ سن رہے ہو کہ پہلے اتنی کڑوی، اب ذرا زیادہ کڑوی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. اور اسی کانٹیکسٹ میں 8ویں حدیث صحیح حدیث سنن نبی داؤد میں 2042 نمبر حدیث، جس سے آپ کو مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا، جو میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈیٹیل سے یہ بتائی تھی بات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر پر میلہ مت لگا لینا، مجھ پر درود پڑھو، تم دنیا کے کسی بھی حصے سے درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا، اللہ تعالیٰ خود پہنچا دے گا، لیکن میری قبر پر میلہ مت لگانا. یہ ہے مزاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس میں نے ڈیٹیل سے پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی کہ یہ حدیث بالکل واضح ثبوت ہے کہ قبر رسول پر بس سلام عرض کریں اور آگے نکل جائیں. یہ جو لوگ لا علمی کی بنیاد پہ یا کسی بھی وجہ سے گھنٹوں وہاں کھڑے ہوئے رہتے ہیں اور باقی لوگوں کو قبر شریف پہ حاضری کا اور سلام عرض کرنے کا موقع نہیں دیتے اور وہاں پر لوگ منع کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں گستاخ ہے، یہ ظلم ہے. سلام عرض کریں اور باہر جا کے بیٹھ کے جتنا مرضی درود شریف پڑھیں، کہاں سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے ہمارا درود شریف. سلام عرض کریں اور تمام لوگوں کو موقع دیں وہاں پر حاضری دے کے اور باہر نکل جائیں اور پھر جا کر جتنا مرضی درود شریف پڑھیں، وہاں پر میلہ نہ لگائیں.
اور اسی کانٹیکسٹ میں میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، یہاں بھی ریپیٹ کر دوں کہ یہ جو بات مشہور ہے، امام السبکی بھی امام ابن عدی کی کتاب الکامل سے یہ روایت انہوں نے نقل کر کے یہ بات کہہ دی۔ روایت کیا ہے کہ جس شخص نے حج اور عمرہ کیا اور پھر میری قبر کی زیارت کو نہ آیا، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ یہ بات کریں کہ بے وفائی کی، جو وہاں نہیں آیا، یہاں تو آپ فرما رہے ہیں قبر پر میلہ مت لگانا، سلام عرض کر کے فوراً وہاں سے چلے جانا ہے اور جا کے پھر آپ مسجد نبوی میں بیٹھیں، درود شریف جتنا مرضی پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس قسم کی بات کر نہیں سکتے، اور اصول محدثین پر یہ پکی ضعیف روایت ہے۔ اور اسی کتاب میں جس امام نے یہ حدیث نقل کی ہے، امام ابن عدی نے، ان کی کتاب جو ہے الکامل فی ضعفاء، اس کی جلد 4 صفحہ 74 پہ انہوں نے خود لکھ دیا کہ اس روایت میں ایک راوی ہے محمد بن نعمان، وہ کہتے ہیں یہ حدیث کا چور ہے۔ اب دیکھ لیں، اب یہ ظالم الکامل سے روایت تو بتاتے ہیں کہ امام ابن عدی ٹھیک ہے بہت بڑے امام ہے، کوئی شک نہیں حدیث کے امام ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث کا چور ہے جو روایت بیان کر رہا ہے۔ پھر امام ابن حبان کہتے ہیں یہ کذاب ہے، جھوٹا۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ یہ روایت گھڑی ہوئی ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ یہ راوی متروک ہے جس سے حدیثیں لینا محدثین نے چھوڑ دی تھی۔ اب یہ اس کا سٹیٹس ہے۔ اسی طریقے سے سنن دارقطنی میں اور شعب الایمان میں ایک اور روایت ہے، جو شخص میری قبر کی زیارت کو آیا اس کے لیے میری سفارش واجب ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کسی نے شفاعت حاصل کرنی ہے تو اس کو لاکھوں روپیہ لگانا پڑے گا؟ نہیں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے ہی خلاف ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں شفاعت حاصل کرنے کا نسخہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا۔ یہ جو روایت میں نے بیان کی، جو قبر پہ آیا وہ سفارش واجب ہو گئی، اس میں موسیٰ بن حلال عبدی ایک مجہول ان نون لاپتہ انسان ہے۔ محدثین کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں انسان کون ہے جو روایت بیان کر رہا ہے۔ اور امام بہیقی جو ہے وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے لیکن یہ بندہ جو ہے یہ منکر الحدیث ہے، اس کی حدیثیں ایکسیپٹیبل، یہ سب سے بڑی جرح ہوتی کسی پر کہ اس کی حدیثوں کا انکار ہے، اور امام بہیقی نے یہ نقل کی ہوئی ہے شعب الایمان میں۔ اب یہ جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہہ دیتے ہیں اور باقی جی اپنے کو یہ ضعیف کہہ دیتے ہیں، تو امام بہیقی نے خود ہی کہہ دیا یہ منکر راوی ہے جس نے یہ روایت نقل کی تھی۔ تو جس نے سودا لگایا ہوا ہے اس کو پتا ہے نا اپنے سودے کا۔ اب یہ بات کہتے ہیں جی پھر اگر تھی تو لکھی کیوں کتابوں میں؟ تو بھائیو قرآن پاک میں شیطان کا لفظ کیوں آیا اتنی دفعہ؟ اتنی دفعہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نہیں آیا جتنی دفعہ شیطان کا آیا ہے۔ تو کیا وہ احترام کے لیے ہے؟ صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارا دشمن ہے، اس کی چالوں سے بچنا۔ اسی طریقے سے محدثین بھی جو اس طرح پبلک میں مشہور روایتیں تھیں وہ کتابوں میں لکھ کے ان پہ حکم لگا دیتے تھے تاکہ لوگ خبردار ہو جائیں کہ یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنا ٹکڑا نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمیں حدیث مل گئی۔ تو اس میں پھر وہی بات کروں گا کہ پھر وہ المصنف ابن ابی شیبہ کا سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہے کتاب الرد علی ابی حنیفہ، 50 روایتیں ہیں اس میں، اور اس کا باب ہی انہوں نے باندھا ہے کہ یہ چیپٹر ہے ان احادیث پر مشتمل جس میں ابو حنیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اجتہادی غلطی لگی، ان کا مخالفت کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو روایتیں اس میں ضعیف ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی کہہ دیتے ہیں جناب روایتیں ضعیف ہیں۔ تو آپ تو صحیح اور ضعیف کے فرق کو نہیں مانتے، اب آپ کو یہ یاد آ گیا کہ ضعیف ہے اور صحیح ہے۔ تو یہ جو ہے نا میٹھا میٹھا ہاپا ہفتے کوڑا کوڑا تھو نہیں، دوگلی پالیسی نہیں۔ ہماری فیور میں بھی کوئی روایت ہوگی ہم نہیں پیش کریں گے۔ مثلا مجھے ایک حدیث پتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لوگوں کو مسجد نبوی میں اجتماعی دعا انہوں نے کی تھی فرض نماز پڑھنے کے بعد، تو ان کو مارا تھا پکڑ کے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی دعا اس طریقے سے ثابت نہیں ہے، سوائے یہ کہ کوئی دعا کے لیے کہہ دے۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، اپنی اپنی دعا کرنی ہے وہ آپ کریں، لیکن اس میں ایک راوی مجہول ہے اور اس کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن ہم بھی بےمانی پہ اتر آئے تو ہم کہیں جی دیکھیں یہ حدیث تو ہے نا، حضرت عمر نے کٹ لگائی ہے، ایسی بھی تہاڈی لاواں گے، تو زیادتی والی بات ہے، ہم نہیں پیش کریں گے جب اس کی سند ہی ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں پیش کریں؟ ہم نے اللہ کو جان دینی ہے۔ لیکن مولوی جو ہیں یہ بالکل نہ ڈر اور بے خوف ہو جاتے ہیں، ان کا مقصد صرف اپنا لقمہ کتاب و سنت کے منہ میں ڈالنا ہوتا ہے، بات ماننی کوئی نہیں ہوتی، اپنا لقمہ کتاب و سنت کے منہ میں ڈالتے ہیں، اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے کہ خدا کے لیے اس طرح کی چیزیں بیان کر کے تم دنیا میں تو واہ واہ کروا لو گے، آخرت میں کیا بنے گا؟ اب مجھے یاد آ گئی بات میں یہیں پر عرض کر دیتا ہوں، میں نے خود یہ لیکچر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا سنا، میں ان کو سنتا ہوں، کئی چیزوں سے مجھے اتفاق بھی ہے ان کی، ایسی بات نہیں ہے، اچھی بات جو کوئی بھی کرے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھرے مجمع میں یہ بات کہی کہ یہ بتاؤ کہ درود شریف پڑھنا کس کی سنت ہے؟ تمام نے کہا جی اللہ کی سنت ہے۔
کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ نماز پڑھنا کس کی سنت ہے؟ تو سب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب آگے انہوں نے جو ڈینجرس رزلٹ نکالا وہ کہتے ہیں اے دسو منو کہ اللہ دی سنت زیادہ افضل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت زیادہ افضل ہے. استغفر اللہ. تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے مولوی جو ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں پبلک کو. اچھا عوام سلیم الفطرت ہوتی ہے, اب عوام چپ کر گئی. عوام کو تو اپنی آخرت کی فکر ہے نا, مولوی کو تو فکر نہیں, وہ تو چندے میں سے بھی پیسے نکال لیتا ہے. دوسرا آدمی تو ڈرتا ہے مسجد میں جناب کوئی کام کرتے ہوئے بھی, لیکن مولوی تو نہ ڈر ہوتا ہے. وہ کہنا بولو نا کہ نبی دی سنت افضل ہے کہ اللہ دی سنت افضل ہے. اب لوگ ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ کی سنت افضل ہے تو درود شریف نماز سے افضل ہو جائے گا, اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نماز درود شریف سے افضل ہے تو پھر نبی کی سنت اللہ کی سنت سے افضل ہو جائے گی. جائیے تو کہڑے پاسے جائیے, بند گلی میں اس نے چھوڑ دیا. پھر وہ کہتا میں بیٹھے ہاں کبو یعنی میں ذمہ داری لے رہا ہوں. تو پھر لوگوں نے کہا جی کہ اللہ کی سنت ہی افضل ہے. کہا ہاں جی, اس سے پتہ چلا درود شریف پڑھنا نماز سے افضل ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. اب ایسے علماء کو ہم کیا کہیں, کیا کہیں ان کو؟ حالانکہ اس بندے کو بات کرتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا کہ بتائیے اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بندے کا وقت میں نماز کو قائم کرنا. لیکن بخاری اور مسلم ہدایت کے لیے کدھر پڑھنی ہے, مطلب کی باتیں نکالنی ہے, پھر اپنا لقمہ ڈالنا شروع کر دینا. اور یہ بےمانی ہے کہ اگر ایسے لوگوں کو ننگا نہ کیا جائے. یہ بات یاد رکھیے, جتنا کتاب و سنت کو بیان کرنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے جو لوگ کتاب و سنت کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کو ننگا کرنا. امر بالمعروف ونہی عن المنکر. اور بخاری اور مسلم میں جو مومن کی 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہی ہے کہ دوستی اور دشمنی دونوں اللہ کے لیے, خالی دوستی نہیں, تو دشمنوں کو بھی ننگا کرنا ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. تو وہ شفاعت رسول کا نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, لیکن اس کے لیے پہلی شرط ہے, پہلے وہ کوسچن جو ہے وہ ریزالو کرنا پڑے گا. بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی, اس نبی نے وہ اپنی دعا اس دنیا میں ہی کر لی. نوح علیہ السلام نے دعا کی, امت غرق ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر لی, فرعون ڈوب گیا. لیکن میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھ لی ہے. اللہ اکبر. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور میری اس دعا سے قیامت والے دن, یہ دعا میں قیامت والے دن کروں گا, اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا, اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. مشرک کی شفاعت نہیں ہونی, موحد کی ہونی ہے. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک ہے. مشرک کی کوئی شفاعت نہیں ہے. ہاں موحد ہے, انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی, بلکہ ہم تو اسی امید پہ ہیں. سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. گناہ کبیرہ, لیکن شرک اس کے لیے کوئی معافی نہیں. اب وہ نسخہ سن لیں, بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. شفاعت رسول یہاں بیٹھ کے بغیر 1 لاکھ روپیہ لگائے ہوئے, یہاں بیٹھ کے روزانہ, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ, انٹرنیشنل نمبرنگ کے میں 849 نمبر حدیث, کتاب الاذان چیپٹر میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو اذان کا جواب دو. اور جواب بھی بتایا کہ ساتھ ساتھ مؤذن کے کہو اللہ اکبر اللہ اکبر, اور اس طریقے سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کہنا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ساتھ یہ بھی کہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ. پہلی چیز یہ بتائی کہ یہ کرو. پھر فرمایا مجھ پر درود پڑھو, مسلم کے الفاظ. دوسری چیز مجھ پر درود پڑھو, کیونکہ جب تم مجھ پر 1 دفعہ درود پڑھو گے اللہ تم پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. یہ اسی حدیث میں ہے 849 صحیح مسلم. اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ پھر اللہ کے حضور میرے لیے الوسیلہ مقام کی دعا کرو. الوسیلہ جنت میں ایک ایسا مقام ہے جو اس کائنات میں ایک ہی شخص کو ملے گا, اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ شخص میں ہی ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عارضی کے طور پر ارشاد فرمایا, ورنہ تو ڈیفینیٹ ہے.
تو میں امید کرتا ہوں وہ شخص میں ہی ہوں. اللہ کے حضور میرے لیے اس مقام کی الوسیلہ کی دعا کرو. تو جو یہ تینوں کام کر لے گا قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. الحمدللہ. کیا کرنا ہے؟ اذان کا جواب نمبر 1، نمبر 2 درود شریف، اور نمبر 3 الوسیلہ والی دعا. اور یہ ساری میں نے ڈیٹیل مسئلہ نمبر 43 میں وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل اس میں بتائی ہے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہاں تک تو ہے بخاری میں، اور سنن الکبریٰ البیہقی میں اگلے الفاظ بھی ہیں انک لا تخلف المیعاد، وہ بھی صحیح سند سے ہیں. باقی جو بیچ میں ایڈ کیے ہوئے ہیں یہ کہیں ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ. تو یہ دعا ہے، یہ یاد کر لیں، اور یہ الحمدللہ اس سے آپ فیض حاصل کریں. نویں حدیث قبر مبارک سے ریلیٹڈ سنن نبی داؤد میں موجود ہے. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2140 نمبر حدیث. یہ مشہور حدیث جس کو میں نے شروع میں بیان کیا تھا مثال کے طور پر کہ اس کی صحیح سند سنن ابن ماجہ میں 1853 ہے. یہ بالکل صحیح ہے، 1853 نمبر. اور مسند امام احمد میں بھی ہے، المستدرک للحاکم میں بھی ہے. امام ذہبی نے بھی موافقت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بلکہ پوری حدیث اس طرح ہے. قیس بن سعد کہتے ہیں کہ میں ہیرا شہر میں، کوفے کے پاس ایک شہر تھا، وہاں گیا. وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. میں جب وہاں سے واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. تو آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوفے میں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز سمجھتا، یعنی سجدہ تعظیمی، سجدہ عبادت تو ظاہر ہے کبھی بھی جائز نہیں رہا، سجدہ تعظیمی بھی اس امت میں حرام ہوا ہے، اگلی امتوں میں تو جائز تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، ماں باپ نے سجدہ کیا. البتہ اس امت میں اگر میں اس کو جائز سمجھتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ صحابی نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی میں سجدہ نہیں کیا تھا؟ تو آپ بھی فرما دیتے عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے انجے عمرہ گالیاں، یہ کہہ دیتے ہیں نا جی. عشق والے تو وہ نمبر لے گئے اور عقل والے جو ہیں، یعنی عقل والے سے مراد وہ ہمیں لیتے ہیں جو کتاب و سنت سے کتابی علمی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں تسی تو عمر ضائع کر دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ بھئی تم محبت کیسے کر رہے ہو کرتے رہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا ایک ٹیچر کی حیثیت سے، ایک استاد کی حیثیت سے، ان کو صحیح بات سکھائی اور کہا کہ یہ جائز نہیں ہے. اب یہاں پر ایک مشہور روایت پیش کی جاتی ہے المستدرک للحاکم سے، جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے. پکی ضعیف روایت ہے لیکن میں بیان کر دیتا ہوں کیونکہ یہ اکثر ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائی اور اہل تشیع پیش کرتے ہیں کہ مروان قبر رسول پر آیا، مروان بن حکم. تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سر رکھ کر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے اپنا چہرہ قبر رسول پر رکھا ہوا ہے. تو مروان نے اسے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو اس نے جب مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے کہا کہ اے مروان، میں کسی پتھر یا قبر، عام قبر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں. لیکن اگلی چیز کتنی خطرناک ہے کہ وہ سر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور حدیث میں آپ نے منع کیا ہے سر رکھنے سے. اچھا تو اور میں یہاں پر رو رہا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب دیندار لوگ دین کے وارث بن جائیں اس وقت مت رونا، لیکن جب بے دین لوگ دین کے وارث بن جائیں اور خلافت سنبھال لیں اس وقت تم رونا. تو کہتے ہیں اس روایت میں دیکھیں صحابی نے قبر پہ جا کے سر رکھ دیا، والعیاذ باللہ تعالیٰ. یہ تو آگے کھل جائے گی بات جا کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا. اور یہ روایتیں بالکل اصول محدثین پر مردود روایتیں. یہ روایت جو بندہ بیان کر رہا ہے اس کا نام ہے داؤد بن صالح حجازی. ہمارا اس ویڈیو کی وساطت سے یہ چیلنج ہے کہ اس ان نون بندے کی توثیق محدثین سے ثابت کریں کہ یہ بندہ کون ہے. ان نون، مجہول عربی میں کہتے ہیں جس کا پتہ نہ ہو، جس کے بارے میں ہم جاہل ہوں کہ یہ کون ہے. ان نون بندہ ہے جس کا کوئی انٹروڈکشن نہیں ہے، یہ وہی ہے سنا کے سننی، پڑھ پڑھا کے سننی نہیں. تو میں صحیح مسلم کے مقدمے سے بتا چکا کہ بعض اوقات شیطان بھی انسانی شکل میں اتر کر حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے
اور لوگ بعد میں کہتے ہیں اس طرح ایک بندہ آیا تھا حدیث بیان کر رہا تھا اور وہ شیطان ہوتا ہے. جب تک پورا اس کا تعارف نہ ہو اس وقت تک لاپتہ لوگوں سے حدیث کا علم ٹرانسفر نہیں ہوگا. اسی طریقے سے نور الدین زنگی والا واقعہ آپ نے بڑا سنا ہوگا, اور پاکستان میں بھی جب ہم چھوٹے چھوٹے جب کسی زمانے میں وہ ڈرامے ٹی وی کے دیکھتے تھے تو پی ٹی وی پہ بھی ایک نور الدین زنگی کا وہ لگا تھا کہ جی وہ یہودی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے جسم مبارک جو ہے وہ چوری کرنے لگے تھے. توبہ توبہ, شرم نہیں آتی. ایک طرف تو کہتے ہیں جی بزرگ نگاہ مار کے جو ہے نا وہ یہ کر دیتے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ وہ جی انہوں نے سرنگ کھود لی, پھر وہاں پہ سیسا پگھلا کے ڈال دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. بھائیو, نور الدین زنگی کا یہ جو واقعہ جس کتاب سے لیا جاتا ہے وہ کتاب ہے الوفاء الوفا, شیخ سمہودی کی, 911 ہجری میں مفوت ہوئے ہیں. نور الدین زنگی سے لے کر ان کے درمیان تک 500 سال کا فرق ہے. وہ 500 سال پرانی بات کر رہے ہیں اور کوئی سند نہیں بیان کر رہے, تو کہاں سے ایکسیپٹیبل ہوگی؟ میں بھی ایک واقعہ گھڑ کے یہاں بیان کر دیتا ہوں کہ اس طرح ہوا تھا, تو آپ کہیں گے سند کیا ہے؟ امام بخاری نے بھی 200 سال کے بعد حدیث کی کتاب لکھی, لیکن وہ بیان کرتے ہیں, امام بخاری لکھتے ہیں کہ میں نے سنا احمد بن حنبل سے, احمد بن حنبل نے سنا امام شافعی سے, امام شافعی نے سنا امام مالک سے, امام مالک نے سنا امام نافع سے, نافع نے سنا عبداللہ ابن عمر سے, اور عبداللہ بن عمر نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ جو کہتے ہیں امام بخاری اسی امام بخاری دے مقلد اسی امام حنیفہ دے مقلد, یہ مسئلہ نہیں ہے. حدیث کسی بھی کتاب میں ہو سند کے ساتھ صحیح, چاہے وہ امام حنیفہ کی ہو, امام شافعی کی ہو, امام مالک کی ہو, امام بخاری, امام مسلم, سب مانتے ہیں, لیکن سند تو ہونا اس کی. دنیا میں کسی نے ٹھیکہ لیا ہوا کہ وہ جو بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ کر دے گا تو ہم اس کی بات مانیں گے, ہم اس کی داڑھی یا پگڑی ناپیں گے؟ ہم تو کہیں بھائی علم کا میدان ہے, بات بیان کرو. اور امام مسلم نے تو مقدمے میں لکھا ہے کہ مدینہ شریف میں 100 ایسے تابعین تھے جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ بہت نیک لوگ ہیں, اور یہ بھی محدثین کے نزدیک مشہور تھا کہ حدیث کے معاملے میں یہ ان کی حدیث ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. حدیث کی فیلڈ کے یہ ماہر نہیں ہے, یہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دیتے ہیں. اور تابعین تو حدیث کا علم اس طرح نہیں ٹرانسفر ہوا, ایک پوری ذمہ داری کے ساتھ ٹرانسفر ہوا ہے الحمدللہ. تو یہ بالکل من گھڑت واقعہ ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ہے 67, بسم اللہ الرحمن الرحیم, واللہ یعصمک من الناس. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے, خود حفاظت فرمائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کی حفاظت کے لیے کسی بھی لشکر کے سپہ سالار کی یا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر وہاں پر کوئی معاملہ ایسا کرتا بھی ہے, مسجد نبوی کی کیا بے رحمتی نہیں کی یزید ابن معاویہ نے کی ہے؟ دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا. ابرا کا لشکر ہی برباد ہوا ہے نا, جب یزید نے خانہ کعبہ کو گرایا اس وقت تو کوئی اس پہ نہیں عذاب آیا, سوائے اس کے کہ وہ خود مر گیا اور اس کی حکومت ختم ہو گئی. بھالو واقعہ تو ہو گیا, ابرا تو پہنچ ہی نہیں سکا تھا, لیکن یہاں تو معاملہ ہو گیا. صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیں, لیکن آخرت میں معاملہ ہوگا. بلکہ صحیح بخاری میں موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتلی ٹانگوں والے کالے حبشی کو بھی دیکھ رہا ہوں جو کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. قرب قیامت میں یہ معاملہ بھی ہوگا جو آج کل وہ اوباما کے اوپر لگا رہے ہیں لوگ. وہ جب تک اینٹ سے اینٹ بج نہیں جاتی اس وقت تک تو پتہ نہیں چل سکتا نا. لوگ اپنی طرف سے امام مہدی کی بھی ڈیٹے نکال رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلاں سن میں آئیں گے. احمد بریلوی صاحب نے بھی وہ سن نکال دیا, جی 1837 ہجری میں امام مہدی آئیں گے. پتہ نہیں کہاں سے نکال دیا. اور یہ آج سے نہیں, یہ شروع سے بھی لوگ کرتے ہیں. ان سے بڑے بڑے بزرگ بھی, جب تک 11ویں صدی شروع نہیں ہوئی تھی نا, آپ پرانے بزرگوں کی کتابیں کھولے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ امت 1000 ہجری تک چلے گی, اور اب یہ 1434 ہجری چل رہی ہے. وہ سارے پرانے بزرگ الحمدللہ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں. وہ بڑے بڑے بزرگ ہیں, وہ اتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں, آج والے تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کو تھوڑے بڑے بزرگ بھی جھوٹے ثابت ہو بیٹھے نا. انہوں نے اس ٹائم کیا سی کہ 11ویں صدی ہجری کے اندر آگے قیامت آ جائے گی, تو کوئی نہیں, یہی 400 سال اوپر ہو چکے ہیں. تو یہ اس طرح کی اسیسمنٹ اور پیشن گوئیاں نہیں کرنی چاہیے جب تک واقعہ کنفرم نہ ہو جائے. تھرڈ لاسٹ حدیث, 10ویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے دن تھے, آخری بیماری کے, اور حضور کی 2 بیویاں ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن, وہ بیٹھی بھی آپس میں گفتگو کر رہی تھیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, بخاری میں 1341, مسلم میں 1180, کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے وہاں پہ ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں تھے، اپنے بستر مرگ پہ. آپ نے جب بات سنی آپ نے ادھر ٹوک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی تو ان لوگوں میں خرابی تھی، جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے، پھر وہاں پر اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے اور وہاں پر سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت والے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بن کر اللہ کے حضور اٹھائے جائیں گے. یہ قبروں پر مسجدیں بنانے والے اور وہاں پر تصویریں لٹکانے والے اور وہاں پہ سجدہ کرنے والے. اب یہ نہ سمجھیے گا یہ اگلے لوگوں کی بات ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. یہ ساری حدیثیں ہمارے ریسرچ پیپر نمبر 1 رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لکھی ہوئی ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص کوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون ہے؟ تو یہود و نصارہ یہی کام کیا کرتے تھے. وہ آگے حدیث آ بھی رہی ہے. آج کے دور کے بہت بڑے محقق بریلوی ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کہتے ہیں جی یہاں جو حدیث ہے نا کہ تم اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے، اس سے مراد ہے کہ تم یہود و نصارہ کا فیشن اڈاپٹ کرو گے. حالانکہ اسی حدیث کو جامعہ ترمذی میں پڑھ لیں جس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 8 کے نام سے، کیا کلمہ گو مسلم بھی شرک کر سکتا ہے؟ اس میں نے بتایا کہ یہ حدیث آپ نے کس موقع پر ارشاد فرمائی تھی. جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کرام ایک جگہ سے گزرے جہاں پر ایک درخت تھا جسے کہا جاتا تھا ذات انوات. وہاں پر مشرکین برکت کے لیے اس درخت کے اوپر اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے، جس طرح یہاں بھی درباروں پہ وہ کپڑے کے وہ ٹکڑیاں اور یہ ٹاکیاں وغیرہ باندھ رہے ہوتے ہیں. تو مشرکین عرب جو ہے وہ درخت کے اوپر یہ کام کرتے تھے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں، وہاں پر ہم برکت کے لیے اسلحہ لٹکا لیں. اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ. یہ بالکل حیرانگی کا جملہ ہوتا تھا. سبحان اللہ کا مطلب ہے سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے جو اس قسم کی تم گفتگو کر رہے ہو اس شرک سے. یہ محذوف ہے اس میں. اللہ پاک ہے کیسی بات کر دی. پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 138 تلاوت فرمائی کہ آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہی تھی. کیا موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی بچڑے کو ایک معبود مقرر کر دیں، ہم اس پر اعتکاف کر کے بیٹھیں؟ آج تم نے وہی بات کر دی. کون سی؟ شرکی عقیدہ. پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے. یہاں پر آپ نے فرمایا تھا یہ کوئی فیشن کا ذکر نہیں ہو رہا تھا، عقیدوں کی خرابی کا ذکر ہو رہا تھا، مشرکانہ عقائد کا. لیکن پبلک کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق بات قبول کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. سیکنڈ لاسٹ حدیث 11ویں صحیح مسلم کی 1188 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 5 دن پہلے ارشاد فرمایا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. جندب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 5 دن پہلے اپنی وفات سے ارشاد فرمایا خبردار تم سے اگلے لوگ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، خبردار میں تمہیں قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع کرتا ہوں. بولے اعوذ باللہ تعالی. اور قبر مبارک سے متعلق آخری انتہائی رکت انگیز حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. صحیح بخاری میں 1390 اور صحیح مسلم میں 1183 نمبر حدیث. سیدہ عائشہ کا بیان ہے کہ جس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے بالکل آخری دن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تکلیف کی وجہ سے چہرہ مبارک سے بار بار اپنی چادر ہٹاتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر، عیسائیوں پر. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی. یہاں پر حدیث ختم نہیں ہوئی، آگے سیدہ عائشہ کا فتویٰ ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو زائرین کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتے، یعنی وہ حجرے کی دیوار گرا دیتے کہ لوگ زیارت کرتے قبر کی. ابھی تو یہ ہوتا تھا جس نے قبر تک پہنچنا تھا سیدہ عائشہ سے اجازت لیتا تھا، دروازہ کٹکھٹا کے وہ دوسرے کمرے میں چلی جاتی تھی اور پھر قبر پہ حاضری دیتا تھا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں ڈر تھا کہ لوگ یہ کام نہ شروع کر دیں، اور آگے الفاظ ہے
ہمیں خوف اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت ہمیں ڈرا رہے تھے اس بات سے. اب سیدہ عائشہ کو تو ڈر لگا, لیکن 14 صحابہ مولوی کہنا شرک ختم ہو گیا. وہ تو میں نے مسئلہ نمبر 8 میں بتایا, بھائی ختم کوئی نہیں ہوا, وہ تو قیامت تک کے لیے. ہاں ایک گروہ سے ختم ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ امت توحید ہے. اگلی امتیں تو ساری کی ساری بگڑ جاتی تھیں, اس امت میں ایک گروہ واقعی شرک سے محفوظ رہے گا. یہ اس حدیث کی انٹرپریٹیشن ہے. اب یہ مجھے بتائیے یہ معاملہ ہے. اور دوسری طرف سنن دارمی سے 93 نمبر روایت پیش کی جاتی ہے کہ مدینہ شریف میں قحط پڑ گیا جی ایک دفعہ. تو سیدہ عائشہ کے پاس لوگ آئے کہ جی آپ دعا کریں. تو انہوں نے کہا دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے. انہوں نے قبر مبارک کے جو حجرے کے اوپر جو ایک روشن دان تھا اس کو کھول دیا. تو جیسے ہی روشن دان کھولا تو بارش شروع ہو گئی, اور اتنی بارش ہوئی کہ سارے وہاں پر لوگ سیراب ہو گئے, اور بارش والا وہ سال مشہور ہو گیا. وہ کہتے ہیں یہ طریقہ دیکھیں, لوگ قبر رسول سے فیض حاصل کرتے تھے اس طریقے سے جا کر. تو پہلی بات یہ کہ بھائیو اصول محدثین پر یہ حدیث بالکل مردود ہے. اس پہ جرح مفسر ہے, یہ محدثین کی ٹرم ہے, تفصیلی جرح ہے اس کے اوپر. اس میں جو عمر بن مالک النکری ہے اس کی روایت ابل جوزا جو راوی ہے اس سے غیر محفوظ ہوتی ہے. یہ محدثین کا اصول ہے, انہوں نے اس چیز کو پیٹ رول کے طور پر ایکسیپٹ کیا ہے. اور خصوصاً کہتے ہیں 10 حدیثیں ایسی ہیں جو غیر محفوظ اس نے بیان کی ہیں. اس میں کئی ایک ریزن ہو سکتی ہیں کہ راوی تو دونوں سکھ ہیں. ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ان میں سے ایک کسی راوی کا وفات کے وقت حافظہ بگڑ گیا ہو, تو اس زمانے کی روایت ہو. تو محدثین پورا جج کر کے اس پہ حکم لگاتے ہیں. یہ کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا اہل تشیع کا حکم نہیں ہے. میں اصول محدثین کی بات کر رہا ہوں. امام ابن عدی نے پوری جرح مفسر اس کے اوپر کی ہے. اور اس کے مقابلے پہ وہ حدیث ہے جو میں پہلے بیان کر چکا. بخاری کے اندر سیدنا عمر کو جب بارش کا مسئلہ ہوتا تو عباس ابن عبد المطلب کو لے کر آتے, صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1010 نمبر حدیث, اور کہتے اے اللہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے ہم ان کو تیری بارگاہ میں وسیلہ اور توسل کے طور پر پیش کرتے تھے, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہو جاتی تھی. اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو لے کر آئے ہیں اور ان کی دعا کی برکت سے بارش ہو جاتی تھی. بالکل یہ طریقہ. لیکن اس کے باوجود جو مجرم علماء ہیں انہوں نے امت میں گستاخانہ واقعات اور عقائد پھیلا کر امت کو فتنے میں مبتلا کر دیا. یہ آخری 2 واقعات ہیں جس میں میں نے لیکچر کنکلوڈ کرنا تھا. پہلا گستاخانہ واقعہ, اس کے بغیر یہ لیکچر مکمل ہو جائے گا. بھائیو تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگ اور دیوبندی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم شیخ زکریا کاندلوی صاحب اپنی کتاب فضائل حج میں واقعہ نمبر 12 پیج نمبر 166 کتب خانہ فیضی رائے ونڈ سے جو چھپتی ہے فضائل حج اس میں ہے, اور فضائل درود بھی ان کی اس میں بھی موجود ہے. اور بریلوی مکتبہ فکر کی جو بڑی جماعت ہے دعوت اسلامی, ان کے امیر جو ان کی پرانی فیضان سنت کتاب الیاس قادری صاحب کی, اس میں مصافحہ اور معانقہ کی سنتیں اور آداب, وہ آپ سنیں گے یہ سنتیں اور آداب ہے, مصافحہ اور معانقہ کی سنتیں اور آداب. اس چیپٹر میں وہ 654 نمبر صفحے پہ یہ روایت لے کر آئے ہیں. اب یہ دونوں بھاری گروہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. اللہ معافی دے, اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے جو انہوں نے بیان کیا. خالی روح افزا کی بوتل کے باہر جو ہے وہ شراب کی بوتل کے باہر روح افزا لکھ لینے سے روح افزا نہیں بن جاتی. وہ چیک کرنا ہوگا کہ یہ روح افزا ہے یہ شراب کی بوتل ہے. اہل سنت خالی نام لگانے سے نہیں ہو جاتا. اہل سنت سارے لگا رہے ہیں اپنے ساتھ. اہل سنت وہی ہوگا جو کتاب و سنت کے منہج پر ہوگا. تو واقعہ لے کر آئے ہیں کہ شیخ احمد رفائی صاحب 555 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 550 سال کے بعد قبر رسول پر حاضر ہوئے. یہ کوئی صحابی تابعی نہیں ہے. 550 سال کے بعد قبر رسول پر حاضر ہوئے اور وہاں پر عربی کے اشعار پڑھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک میں مصر میں تھا تو میری روح آ کر آستانہ اقدس کو چومتی تھی. اب یہ پتہ نہیں کون سی روح ہے جو جسم سے نکل کے اور پھر دوبارہ جسم میں واپس آ جاتی ہے. میڈیکلی تو یہ امپاسبل ہے. اور اب جسموں کی حاضری کی باری آئی ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ کو بوسہ دوں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. کسی صحابی سے کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہوگی کہ انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہو جی ہاتھ باہر نکالیں. اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ 90,000 لوگوں کی موجودگی میں قبر مبارک سے ہاتھ نکلا اور شیخ احمد رفائی نے وہ ہاتھ کو بوسہ دیا.
اور وہ کہتے ہیں اس مجمع میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی موجود تھے، تاکہ بریلوی پہلے سہم جائیں کہ جی 11ویں والے پیروں نے دیکھ لیا اب تو بات بالکل ٹھیک ہی ہوگی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہاں سے موجود تھے؟ انہوں نے کس کتاب میں لکھا ہے؟ میں نے یہ جناب ویڈیو دیکھی ہے، استغفر اللہ تو بولی سیدنا عمر آج زندہ ہوتے نا اس زمانے میں تو ان لوگوں کی گردنیں نا ان کے شولڈرز کے اوپر نظر آتی اس گستاخی کے اوپر۔ اتنی بڑی بات کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ کیا حاجی جا کے وہاں یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ قبر مبارک سے باہر نکلیں تو میں آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں تاکہ میں بھی صحابی بن جاؤں مل کر؟ صحابہ کرام کو پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی برزخی ہے۔ میں نے بتایا صحابہ کرام کو کبھی وہم بھی نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلاف ہوا کہ دفنایا کہاں جائے، جامعہ ترمذی کھول کر دیکھیں، کسی نے نہیں کہا کہ رسول اللہ سے خود پوچھ لیتے ہیں، ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک باہر چارپائی پہ ہی ہے تو جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ کہاں پہ دفنایا جائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا مجھے ایک حدیث پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نبی کو اللہ تعالیٰ اس جگہ پر موت دیتا ہے جو اس کے لیے بہترین مقام ہوتا ہے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر وفات ہوئی ہے اسی حجرے میں آپ کو اسی چرپائی کے نیچے قبر کھو دی جائے۔ اسی طریقے سے خلافت کا اختلاف ہوا، کسی نے نہیں کہا کہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں۔ ثقیفہ بنی ساعدہ میں سب لوگ جمع ہوئے، بخاری اور مسلم میں آتا ہے، میں نے حدیث قرطاس اور وصیہ رسول والے لیکچر میں ڈیٹیل سے بتایا، کسی کو وہم نہیں آیا، ان کے تو دماغ میں یہ بات نہیں تھا، یہ کیڑا نہیں تھا کہ اس طریقے سے بھی کمیونیکیشن ہو سکتی ہے۔ اس سے بڑھ کر سیدہ عائشہ 47 سال تک اس مبارک حجرے میں رہی ہیں حضور کے بعد، اسی حجرے میں۔ کوئی ضعیف روایت پیش کرے کہ سیدہ عائشہ نے کہا ہو کہ میں محبوب ترین بیوی ہوں، کوئی شک نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملتے تھے قبر میں۔ اس سے بھی بڑھ کر سیدہ فاطمہ جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے حضرت فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی، اور پھر ایک بات کہی تو ہنس پڑی، اور بعد میں انہوں نے بتایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں عنقریب دنیا سے جانے والا ہوں، اس پہ میں رو پڑی۔ اور دوسرا مجھے بتایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنایا، اس میں ہنس پڑی، اور ساتھ یہ کہا کہ تم میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھے ملو گی۔ اور آپ دیکھ لیں صرف 21 سال کی عمر میں سیدہ فاطمہ دنیا سے چلی گئی، 21 سال کی عمر میں۔ انہوں نے کہیں نہیں کہا، ان کو تو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، انہوں نے تو نہیں کہا کہ جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے۔ ان سے زیادہ کون حقدار تھا ملاقات ہو؟ حتیٰ کہ سیدہ عائشہ جب جنگ جمل کے لیے نکلی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک نہیں باہر نکالا کہ بھئی عائشہ رک جاؤ، کدھر جا رہی ہو؟ وہ تو حوب نامی جگہ پر پہنچی، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مسند امام احمد میں آتا ہے، وہاں پہ کتے بھونکے تو آپ نے کہا کہ مجھے واپس لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا تھا میری ایک بیوی پر حوب نام کی جگہ کے کتے بھونکیں گے جب اپنے گھر سے نکلے گی، لیکن لوگ زبردستی ساتھ لے گئے اور بعد میں وہ پچھتاتی تھی۔ سیدنا علی سے انہوں نے معافی بھی مانگی، تو بڑا اچھا موقع تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہیں سے روک لیتے کہ بھی نہ جاؤ عائشہ۔ انہوں نے بھی حدیث یاد کر کے کہا کہ واپس جانا ہے، ان کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں تھی کہ یہ اس طرح کے کام بعد والے لوگ آ کے گل کھلائیں گے۔ پہلے میں ایک بات کر دوں، ٹیکنیکل بات بھی، کہ یہ انہوں نے 555 ہجری کا واقعہ لکھا ہے، آج سے تقریباً 900 سال پہلے کا۔ 8 سے 900 سال تو بڑی دور کی بات ہے، 8 سے 50 سال پہلے بھی مسجد نبوی میں 90,000 کا مجمع نہیں آتا تھا۔ تو چوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا، چور اپنی لنگوٹی پھینک کے بھاگتا ہے۔ ان سے پوچھیں کہ 8 سے 50 سال پہلے بھی 90,000 کا مجمع، جتنی جگہ ہی نہیں تھی مسجد نبوی میں، وہ مسجد آج تک موجود ہے جو پرانی مسجد نبوی تھی، میں نے پچھلی دفعہ تعارف بھی کروایا۔ یہ 90,000 کا مجمع کس مسجد میں جمع ہوا تھا؟ اور پھر خواب کا واقعہ بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں، اس میں ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی نام ذکر کیا جاتا ہے، 90,000 لوگوں کی موجودگی میں یہ کام ہوا ہے، خواب شاب نہیں ہے۔ خواب ہوتا تو چلے ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں، خواب میں ایسا معاملہ کوئی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ اگر وہ صحیح سند سے ثابت ہو تو، لیکن خواب نہیں، بیداری کی انہوں نے بات کی ہے۔ یہ دوسری شرمناک بات حمزہ بریلوی صاحب کے ریفرنس سے ان کے بیٹے نے نقل کی ہے، مفتی اعظم ہند ان کو کہا جاتا ہے، مفتی اعظم ہندوستان، 1981 میں فوت ہوئے مصطفیٰ رضا خان نوری، جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ انہوں نے اپنے باپ احمد رضا بریلوی صاحب کے ملفوظات خود جمع کیے ہیں، کسی نے نہیں جمع کیے کہ کوئی کہہ دیا ابھی بڑا حسن ظن بھی لوگ رکھتے ہیں پتہ نہیں انہوں نے کہی سی کہ نہیں، یہ نہیں ہے بھائی جی، 1981 وہ تو انہیں کوئی پرانی بات نہیں ہے، انہوں نے اپنے باپ کے ملفوظات خود جمع کیے۔ اس میں وہ یہ شرمناک بات اپنے والد کے حوالے سے خود لکھتے ہیں کہ میں نے خود سنی ہے ان سے یہ بات، کہ ان سے جب یہ سوال فتویٰ لیا گیا کہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء بھی قبروں میں زندہ ہیں اور انبیاء بھی زندہ ہیں، تو پھر فرق کیا رہا نبی اور ولی میں؟ بات بڑی ٹیکنیکل تھی، تو انہوں نے پھر اسی طریقے سے ٹیکنیکل جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں میں تمہیں فرق دسنا انہیں، اے سنو، وہ کہتے ہیں کہ
انبیاء کرام کی زندگی قبروں میں حقیقی حصی دنیاوی ہے. ذرا الفاظ دیکھیں, حقیقی حصی دنیاوی. قرآن کہہ رہا ہے شہید کی زندگی کا بھی تمہیں شعور نہیں ہے, اور یہ نبی کی زندگی کا شعور نکالتے پھر رہے ہیں. اور یہ سیم الفاظ المحند علی المفند میں بھی جو بندی عالم خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے بھی لکھا ہے, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں زندگی دنیاوی مانتے ہیں, برزخی نہیں مانتے. کیونکہ قرآن جو کہہ رہا ہے نا برزخی, تو ہم تو نہیں مانیں گے, اس پہ تمہاری تسلی نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں انبیاء کرام کی زندگی قبروں میں حقیقی حصی دنیاوی ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہو. اب ظاہر ہے لوگوں نے کہا جناب یہ کدھر سے آپ نے بات کر دی. ان کا جی میں دلیل آپ کو دیتا ہوں. اور دلیل دی اپنے سے 50-60 سال پہلے ایک مولوی کے مرے ہوئے, جو آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے ایک مولوی فوت ہوا ہے, اس کو دلیل بنایا کہ جی اس نے فرمایا ہے. یعنی کوئی پہلے 300 سال پہلے 1000 سال کا بھی کوئی بندہ نہیں ہے. اور کہا کہ میرے آقا سیدی محمد بن باقی زرقانی فرماتے ہیں. اور یہ بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر کے مشترکہ امام ہے. فضائل حج میں اکثر روایتیں شیخ زکریا صاحب نے انہی سے لی ہیں, زرقانی صاحب سے. لہذا زرقانی صاحب کو کوئی نہیں آس ڈالے گا, یہ ان کا عقیدہ ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیوبندی نے بریلویوں نے لکھے, ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے, دونوں کی اکٹھی ہے کہ تو یہ اوپر پیچھے بابا ایک ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں جی میرے آقا محمد بن باقی زرقانی فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان سے شباشی فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں اس طرح تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب ہم کہہ رہے ہیں حقیقی حصی دنیاوی. اب یہ تو ساری کی ساری ٹرمز کو فلفل کرنے والی یہی چیز ہوگی کہ آپ یہ کہیں کہ نبیوں کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں, تاکہ حقیقی حصی دنیاوی تینوں چیزیں ثابت ہو جائیں, کسی کو وہم ہی نہ رہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اس پہ کیا تبصرہ کریں, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس کا پورا پوسٹ مارٹم میں نے اس لیکچر میں کیا ہے. مسئلہ نمبر 71A اور 71B, بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام. یہ 71A ہے اور 71B ہے. انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اس میں یہ عبارتیں اور بھی عبارتیں میں نے ڈسکس کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت, بقیع غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑوس عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.